السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ. آپ کیسے ہو سر؟ اسکرین شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو نا؟ جی ہو رہے. تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس کے بارے میں، اختل اور فرزدق کے بارے میں، اموی دور کے، ہے نا؟ اب آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں جریر کو. ٹھیک ہے، جریر صاحب کو. یہ جریر صاحب جو ہیں، یہ جریر صاحب جو ہیں، ان کی پیدائش ہوئی ہے 33 ہجری میں. اختل کی کب ہوئی تھی؟ 20. فرزدق کی بھی 20 ہے نا، دونوں کی 20، اور اس کی ہے جریر کی 33. ٹھیک ہے، ان کی وفات ہوئی اختل کی 92 114، اور اس کی بھی 114 ہے نا. تو اختل کی 92 میں، اس کے بعد فرزدق کی 114، پھر اس کی بھی. تو پہلے فرزدق کا انتقال ہوا، بعد میں اس کا ہوا ہے جریر کا. ٹھیک ہے، تو 33 ہجری میں پیدائش ہوئی، 114 ہجری میں وفات ہوئی ہے. اب یہ ہیں کون جریر صاحب؟ مولدہ و نشأتہ ابو حزرہ. اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو حزرہ ہے نا. ابو حزرہ یہ جریر کی کنیت ہے. نام کیا ہے؟ جریر بن عطیہ. جریر بن عطیہ بن حذیفہ، اور لقب کیا ہے؟ خطفی. خطفی لقب ہے، خطفی. ٹھیک ہے، تو کنیت ابو حزرہ اور لقب خطفی، نام جریر بن عطیہ. ٹھیک ہے، ابن قلیب الاربوعی التمیمی، بنو تمیم سے ہے، اور قبیلہ اس کا کیا ہے؟ یربوع ہے نا. یربوع جو ہے اس کا خاندان ہے، اور تمیم، بنو تمیم اس کا قبیلہ ہے. بنو تمیم فرزدق کا بھی قبیلہ تھا، لیکن اس کا خاندان کیا تھا؟ فرزدق کا مجاشع ہے نا، وہ مجاشعی ہے، دارمی ہے نا، دارمی ہے وہ، ہے نا، دارم. تو مجاشعی دارمی ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یربوعی ہے، یربوعی. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے دونوں میں، ہے دونوں بنو تمیم کے. ٹھیک ہے، ولد بالیمامہ، یمامہ میں اس کی پیدائش ہوئی. اس کی پیدائش کہاں ہوئی تھی فرزدق کی؟ فرزدق کی کہاں ہوئی تھی؟ بصرہ کے اندر بصرہ ہے نا. اور اختل کی کہاں ہوئی تھی؟ ہیرا کے اندر. ہیرا میں. ہاں، اور اس کی ہوئی اندر. اس کی یمامہ. کب ہوئی؟ 35 ہجری میں. ٹھیک ہے، اس کے جو والد تھے جریر کے، وہ بخیل اور بہت ہی فقیر، یعنی گھٹیا قسم کا انسان تھا. اس کا باپ ہے نا، من ابن وزیع خامل بخیل، بخیل بھی تھا اور گھٹیا بھی تھا. وَنَشَأَ فِي عَشِيرَتِهِ نَشْأَةَ الْبَدَوِي الْفَقِيرَ الْخَشِنَ الْعَيْشِ. اب کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو نشو و نما ہوئی وہ کیسی ہوئی؟ دیہاتی انداز میں ہوئی، فقیری کی حالت میں ہوئی ہے نا، اور بہت ہی گھٹیا زندگی تھی اس کی، ہے نا. بہت ہی موٹی جھوٹی فقیری تھی، بہت ہی زیادہ اس کی زندگی میں بہت عیش کی کمی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کا خاندان جو ہے فقیر تھا، باپ بخیل تھا، تو اس کی جو نشو و نما ہوئی وہ بھی اسی طرح ہوئی. کسی کو اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے، ایسا کسی کے ساتھ مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ بعد میں جو لوگ جوائن ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ان کو اسکرین نہیں شو ہوتی ہے. اگر ایسا کچھ ہو تو بتا دیجیے گا. یرعی لأبیہ غنیمات من الضأن والمعدہ، یہ اپنے باپ کی بکریوں کو چراتا تھا. ٹھیک ہے، اپنے باپ کی بکریاں چرایا کرتا تھا یہ. اور کون بکری چراتا تھا بتائیں؟ اس سے پہلے ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ اختل کے بارے میں، ہے نا. ہاں اختل تو ہے. اختل کے بارے میں.
کہ اختل کی وہ تھی نا سوتیلی ماں، جی 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 ہاں تو وہ اس کی بکری کھانا چرایا پینا نہیں دیتے، کوتے لائے ہاں امود دیتے تھے، ہاں قتل یمود اسی لیے دیتی اس تھی کی تو ماں، اسی لیے اس کے ماں کو ہجا کر دیا۔ ہاں اس نے اپنی سوتیلی ماں کی جو بیان کر دی، تو یہ جو ہے اپنے والد کی بکریاں چرایا کرتا تھا، بھیڑ بکریاں، ٹھیک ہے۔ کان فصیح اللسان من صغری، اس کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ بچپنے سے ہی بہت اچھی زبان تھی، فصیح زبان تھی اس کی، اور دیہاتی جو ہوتے تھے ان کی عربی فصیح ہوتی ہی تھی۔ مطبوعاً علی الشعر، طبیعت اس کی شعر والی تھی، شعر پر آمادہ طبیعت تھی اس کی، ہے نا۔ فقالہ صبیا وأظهر حدة وشدة على خصومه من قبيلته ومن القبائل التي كانت تخاصم قبيلته حتى عزم أمره فقاله صبيا۔ ابھی یہ کہہ رہا ہے اس نے بچپنے کی حالت میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا، جب وہ چھوٹا تھا تبھی شعر کہنے لگا، اور اس کے قبیلے کی جب دوسرے قبائل سے جنگ ہوتی تھی آپس میں تو اس زمانے میں اس کے شعر کو جو ہے اور زیادہ تیزی سے اور سختی کے ساتھ اس کے شعر کا ظہور ہوتا تھا، ہے نا، وہ ہجو بیان کرتا تھا سامنے والے کی، تو اور زیادہ اس وقت شعر اس کا ابھر کے سامنے آتا تھا جب دوسرے قبیلے سے اس کا جنگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ حتی عزم امرہ، یہاں تک کہ وہ بہت اچھا شعر کہنے لگا، اس کا معاملہ بہت بڑھ گیا۔ اب دیکھیں فی فی طریق المجد والشہرہ، اب اس کے اندر جو ہے نا ایک خواہش تھی شہرت پانے کی، ہے نا، لوگ اس کی تعریف کریں، وہ مشہور ہو جائے، یہ خواہش اس کے دل کے اندر تھی۔ ولما شبت نیران التہاجی بینہ وبین الفرزدق ترک الیمامہ قاصدا البصرہ بالعراق، جب اس کے جریر اور فرزدق کے درمیان مہاجات شروع ہو گئی، ایک دوسرے کی ہجو کرنے لگے یہ لوگ، تو جریر نے یمامہ چھوڑ دیا اور بصرہ چلایا، ٹھیک ہے، بصرہ چلایا۔ کیوں چلایا؟ یعلمہ ان الیمامہ لا یمکنہ ان توصلہ الی ما کان یحب من شہرہ ومال، اس لیے کہ اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یمامہ کے اندر رہ کر اس کو وہ شہرت اور مال حاصل نہیں ہو سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے نا، وہ شہرت اور وہ مالداری اس کو نہیں مل سکتی ہے یمامہ کے اندر جو وہ چاہتا ہے، اسی لیے وہ بصرہ چلایا کیونکہ بصرہ بڑا شہر۔ ومن العراق راح يضرب في الارض الى الحجاز فالعراق فالبحرين فاليمامہ فدمشق فالرصافہ، اب یہ عراق سے کبھی حجاز چلا جاتا، کبھی ہے نا عراق چلا جاتا، پھر بحرین چلا جاتا، کبھی یمامہ چلا جاتا، دمشق چلا جاتا، رصافہ چلا جاتا، اسی طرح یہ گھومتا رہتا تھا ادھر ادھر، ہے نا۔ کیوں گھومتا رہتا تھا؟ منتجعا ذوی السلطان ووافدا علی الامراء، کبھی یہ جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے تھے ان کے پاس جاتا، کبھی یہ امراء کے پاس جاتا، تو اسی طرح یہ امیروں کے پاس اور جن کے پاس اقتدار ہوتا، پاور ہوتی، ان کے پاس ہی ادھر ادھر جایا کرتا تھا۔ اچھا اور کون اس طرح گھوما تھا بتائیں؟ حجاز، عراق، بحرین، یمامہ، دمشق، رصافہ، اور کون گھوما تھا؟ ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں۔ فرزدق، فرزدق جو ہے اس طرح بھٹک رہا تھا، کیوں بھٹک رہا تھا یہ وہ بتائیں؟ ہجا کرتے تھے پیچھے پیچھے، اور سامنے سے بھی ہاں اچھا ہاں، زیاد ڈر کے سے، ڈر سے یہ بھاگا بھاگا ڈر سے پھرتا تھا نا، جی جی، زیاد ڈر کے سے، ڈر سے، ہاں یہ بھاگا بھاگا پھرتا تھا، اور یہ جریر جو بھاگا بھاگا پھر رہا تھا ادھر ادھر، یہ کس لیے؟ تاکہ اس کو شہرت زیادہ ملے، جہاں دیکھتا تھا کوئی امیر انسان ہے اسی کے پاس چلا جاتا، اس کی مدح کرتا، تو یہ اس لیے ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ وقد يكون اولهم یزید بن معاویہ ثم الحجاج ثم بشر بن مروان، سب سے پہلے یزید بن معاویہ کے پاس گیا، پھر حجاج کے پاس گیا، پھر بشر بن مروان کے پاس گیا، اور سب سے زیادہ اس کو جو عزت ملی وہ حجاج کے پاس ملی، ہے نا، حجاج کے پاس سب سے زیادہ عزت ملی۔ وطارت مدائح فیہ، اور اس نے جریر نے حجاج کی بہت مدح کی ہے۔ وقد تزوج الشاعر بعدۃ النساء، اس نے بہت ساری لڑکیوں سے، عورتوں سے شادی کی اس نے، یذکر منہن ثلاثا فی شعری، جن میں سے 3 بیویاں تھیں جن کا تذکرہ اس نے اپنے اشعار میں کیا ہے۔ وکان لو عدۃ اولاد اکبرهم حضرہ، اس کی کئی اولادیں تھیں جن میں سب سے بڑی اولاد، سب سے بڑا جو تھا وہ کون تھا؟ حضرہ، ٹھیک ہے، سب سے بڑا کون تھا؟ حضرہ، اسی کے نام پر اس کی کنیت پڑی، کیا پڑی؟ ابو حضرہ، ٹھیک ہے، سب سے بڑا جو، سب سے بڑی اولاد اس کی جو تھی حضرہ، اسی کے نام پہ اس کی کنیت پڑی ابو حضرہ، ٹھیک ہے۔ فرزدق کی کنیت کیا تھی؟ اختل کی کنیت کیا تھی؟ ہے نا، ابو مالک تھی اختل کی کنیت۔ فرزدق کی کنیت کیا تھی؟
جی सर फराजदा की कुनियत अबू मालिक थी और अख्ताल की तो अबू गालिब और अबू मालिक अख्ताल की और अबू फराजदा मालिक अख्तल की कुनियत थी, है ना? जी जी अबू और मालिक किसकी कुनियत थी? अख्तल की, गालिब है ना? और और फराजदा की गालिब। फरजदक की कुनियत का तस्करा नहीं आता है, ठीक है, कुछ रही होगी कुनियत लेकिन इसमें तस्करा नहीं है। अबू फराज शायद। अबू फरास है, हाँ बिल्कुल, अबू फरास। अबू फरास है ना? फरजदक की कुनियत अबू फरास है, ठीक है। तो और इसकी कुनियत क्या हो गई जरीर की? अबू हरजा, है ना? ये जरीर की कुनियत हो गई, अबू मालिक, अबू फरास, अबू हरजा, ठीक है। चले अब बता रहे हैं, इत्तसल शायर भी अब्दुल मलिक बिन मरवान, ये अब्दुल मलिक बिन मरवान के साथ रहने लगा। वदालिक अन्नहु रअा अश-शुअरा यतहालकून अला अब्वाबिल खलीफा वअलिम मिन अम्रिल अख्तल मा हाज फीहि अर्रग़बा बिमदीह अब्दुल मलिक, ठीक है। अल्लहु यनाल मिन्हु मा यनाल गैरहु मिन अल-बातिल मालिल वफ़ीर। अब ये कह रहे हैं कि इसने क्या देखा कि खलीफा के दरवाजे पर बहुत ज्यादा शुअरा का हुजूम है, बहुत लोग उसके पास आते हैं। किसके पास? अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास। और इसे पता था कि अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है सबसे ज्यादा किसको अपने करीब रखता है? अख्तल को, ठीक है, सबसे ज्यादा अख्तल को अपने करीब रखता है ना? और अख्तल क्या करता है? अब्दुल मलिक की मदह करता है, ठीक है। फिर इसने क्या किया कि यानी अब्दुल मलिक बिन मरवान के करीब होने के लिए इसने अब्दुल मलिक बिन मरवान की मदह की। अल्लाहु यनाल मिन्हु मा यनाल गैरुहु मिन बातिल फिर, और उसके पास से बहुत सारा माल इसने हासिल किया उसकी मदह करके। किसकी? अब्दुल मलिक बिन मरवान की। फ़अक़दम युसाइदुल हज्जाज इल्ला अन्नहु लम यस्तति दुखुल अला अब्दुल मलिक इल्ला बअद जुहदिन। फिर क्या हुआ कि हज्जाज ने इसकी मदद की। किसकी? बताएं, जरीर की। किस लिए मदद की? क्योंकि अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास जो ये गया था, कौन? जरीर जो अब्दुल मलिक बिन मरवान तक पहुंचा था, बहुत कोशिश के बाद पहुंचा था। वज़ालिका, और वो उसको बहुत ज्यादा एफर्ट क्यों करना पड़ा था? लिअन्नल खलीफा कान यरा फी कुल्लि शायरिन मुज़रिय्यिन हलीफन लिज़ुबैरिया, इसलिए कि जो अब्दुल मलिक बिन मरवान था वो हर मुज़री शायर को, ये इसका जो बनु मज़र से था, ये ना बनु तमीम बनु मज़र की एक शाख है, तो जो भी मुज़र का शायर था, खलीफा ये समझता था कि वो सब अब्दुल्ला बिन जुबैर के क्या है? हलीफ हैं, उसके सपोर्टर हैं, है ना? जैसे फरजदक था, तो फरजदक भी बनु तमीम से था और उसने अब्दुल्ला बिन जुबैर की और उनके खानदान की मदह भी की थी, फिर बाद में हिजो की, वो अलग बात है। तो ये खलीफा ये समझता था कि जितने भी मुज़री शायर हैं वो सब के सब अब्दुल्ला बिन जुबैर के सपोर्टर हैं, इसीलिए वो इनको करीब नहीं आने देता था अपने, ठीक है। तो हज्जाज की मदद से ये अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास पहुंचा था। वलम्मा मसल बैन यदै अब्दुल मलिक अनशदहु कसीदतहु अल्लती यक़ूलु फीही, और जब अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास उसका ये शेर पहुंचा जिसमें उसने कहा था, अलस्तुम खैरुम मन रकिबल मताया व अंदल आलमीन बुतून राही, तो ये शेर जब उसके पास पहुंचा तब उसने इसको अपने पास आने की इजाजत दी। वार्रज़ बिन जुबैर, और फिर इसने जरीर ने क्या किया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर से इसने एराज किया। फ़अजाज़हु अब्दुल मलिक, तो अब्दुल मलिक ने उसको अपने पास आने की इजाजत दे दी। वफ़ी मजलिस हाज़ल खलीफा इज्तमा बिल अख्तल, और खलीफा की मजलिस में वो अख्तल के साथ मिला। वक़द इंतसर अलैहि अल अख्तल बिक़सीदतिही अल्लती मतवा खफ़्फ़ल क़तीन, और अख्तल जो था वो इस पर गालिब आ गया। किस पर? जरीर के ऊपर। किसके जरिया? उसका एक कसीदा है जिसका मतलब है खफ़्फ़ल क़तीनु, ठीक है, खफ़्फ़ल क़तीनु एक उसका कसीदा है अख्तल का, जिसका ये मतलब है। उस कसीदे की वजह से जरीर के ऊपर अख्तल गालिब आ गया, है ना? तो जो अख्तल को मकाम हासिल था वो जरीर को हासिल नहीं हो सका। अख्तल को क्या, कौन सा मकाम हासिल था? इसको क्या कहा जाता था? शायरो बनी उमैया, है ना? शायरो बनी उमैया, और क्या था? शायरो अमीरुल मोमिनीन। और ये किसने लक़ब दिया था? जल्दी बताएं, किसने लक़ब दिया था? अब्दुल मलिक बिन मरवान, है ना? इसी ने दिया था ना इसको लक़ब,
ٹھیک ہے. واتصل بالولید بن عبد الملک ولقی لدیہ الحزبہ التي كان يلقاها عند ابیہ وفی ذلك. اب کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ ولید سے ملا. عبد الملک بن مروان جب مر گیا تو خلیفہ بنا ولید بن عبد الملک، اس سے ملا اور وہاں پر بھی اس کو ویسا ہی مقام اس کو حاصل ہوا جیسا اس کے باپ کے پاس تھا، یعنی عبد الملک کے پاس تھا. وفی ذلك العهد احتدم التحاجی بین جریر وعدی بن رقا شاعر الولید الخاص. اور یہی دور تھا جس دور میں جریر اور عدی بن رقا کے درمیان جو ہے مہاجات شروع ہو گئی. اور عدی بن رقا کون تھا؟ ولید کا خاص شاعر تھا. ٹھیک ہے. والسبب ذلك تقدم عدی بن رقا عند الولید ثم ما كان من مزریہ جریر وقحطانی عدی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ عدی بن رقا جو ہے ولید کے نزدیک ہو گیا زیادہ، ہے نا. اور پھر ان دونوں کے درمیان جو مہاجات چل رہی تھی ایک دوسرے کے درمیان، وہ کیوں چل رہی تھی؟ کیونکہ جریر مزری تھا اور ادیب جو تھا ادیب بن رقا یہ قحطانی تھا. تو بنو مزر اور بنو قحطان کے درمیان زمانے جاہلیت سے ہی آپس میں معاملہ چل رہا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے. وفی آخری عہد الولید، ولید کے آخری زمانے میں مات الحجاج، حجاج کا انتقال ہو گیا. حجاج کا جیسے ہی انتقال ہوا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فقد جریر بموت ہی رکنن، جریر نے ایک اپنا سپورٹر کھو دیا، مطلب ایک جو اس کا رکن تھا، اس کا سپورٹ تھا، وہ سپورٹ ختم ہو گیا. کان یعتمد علیہ فی العراق، جس سپورٹ پر وہ عراق کے اندر اعتماد کرتا تھا کہ کچھ بھی ہوگا تو حجاج ہے میرے بیک میں، وہ مر گیا تو اس کا وہ بیک ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. وَعِندَمَا بُعِيَ عِنْدَ عمر بن عزیز بالخلافہ، جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی بیعت لی، جب وہ خلیفہ بنے، مدحہ جریر، تو جریر نے ان کی مدح کی کہ کچھ ملے گا. لیکن عمر بن عبدالعزیز تو وہ خالص اسلامی خلیفہ تھے، تو انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا اور اس کو کچھ نہیں دیا. وَذَلِكَ أَنَّ ابن عبدالعزیز كَانَ رَجُلًا يُقَرِّبُ الْفُقَرَاءَ وَيُبَاعِدُ الشُّعَرَاءَ. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ ایسے انسان تھے جو فقیروں کو قریب کرتے تھے اپنے اور شعراء کو دور رکھتے تھے، کیونکہ شعراء جو ہوتے ہیں وہ پیسے کی لالچ میں فالتو کی شاعری کرتے ہیں. اسکرین شیئر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اب ہو رہا ہے جی. تو جو شعراء ہوتے ہیں وہ جھوٹی تعریف کرتے ہیں، اس لیے عمر بن عبدالعزیز ان کو دور رکھتے تھے اپنے سے. ولما تولى الخلافہ یزید بن عبد الملک مدح الشاعر كما قصد هشاما اخاه الى الرصافہ ومدح. پھر یزید بن عبد الملک خلیفہ بنا تو اس کی بھی شاعر نے مدح کی، ہے نا، جیسا کہ اس کے بھائی ہشام کی مدح کی تھی. کہاں؟ رصافہ کے اندر. ٹھیک ہے. رصافہ کے اندر وہ گیا اور وہاں جا کے ہشام کی بھی مدح کی اس نے. تو اب دیکھیں اس نے کتنے لوگوں کی مدح کی ہے؟ عبد الملک کی، اور کس کی مدح کی؟ عمر بن عبدالعزیز کی، لیکن یہاں پہ کچھ ملا نہیں. عمر بن عبدالعزیز کی، اور کس کی مدح کی؟ ولید کی، ہے نا. اور کس کی مدح کی؟ یزید کی، یزید بن عبد الملک، یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن عبد الملک کی مدح کی، ہے نا. اور کس کی مدح کی؟ ہشام بن عبد الملک کی. ٹھیک ہے. ہشام بن عبد الملک. تو اتنے لوگوں کی اس نے مدح کی ہے نا. اور کس نے مدح کی؟ حجاج کی، حجاج کی بھی مدح کی. ٹھیک ہے. تو اتنے لوگوں کی اس نے مدح کی، عبد الملک، عمر بن عبدالعزیز، ولید، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک اور حجاج. وفاتہ، اختلف المؤرخون فی تحدید تاریخ وفات جریر علی انہ فی الاغلب توفی سنۃ 114 ہجری. 114 ہجری پہ زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ 114 میں اس کا انتقال ہوا، اور فرزدق کے 40 دن بعد انتقال ہوا. تو یہ امپورٹنٹ ہے. کتنے دن بعد؟ 40 دن بعد. فرزدق کے 40 دن بعد، ہے نا. وبعد وفات الاختل بنحو 23 سنۃ، اور اختل کے کتنے سال بعد؟ 23 سال بعد، ہے نا. اختل کے انتقال کے 23 سال بعد. تو یہاں پہ کیا ہے؟ 23 سال، اور یہاں پہ کیا ہے؟ 40 دن. ٹھیک ہے. تو فرزدق کے 40 دن بعد اور اختل کے 23 سال بعد. چلیں. ادبہ، جریر کا ایک دیوان ہے جس کو اسماعیل صابی نے 1935 میں نشر کیا، پبلش کیا. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں بس. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے اندر اغراض کون کون سے ہیں؟ مدح
رسا، فخر، ہجا، غزل. تو کتنے ہو گئے؟ 5. 5 ہیں اس کے اندر، مدح، رسا، ٹھیک ہے، اس کے بعد فخر، ہجا اور غزل. یہ 5 چیزیں ہیں. چلیں، جریر شاعر النضال سیاسی. جریر جو ہے وہ سیاسی شاعر کس طرح سے تھا؟ کان جریر ذا عصبیت مضریہ. اس کے اندر بنو نظر کی عصبیت تھی، تو یہ بنو نظر کے لیے ہی شاعری کرتا تھا. وکان شعراء مضر یمالئون ابن زبیر علی عبد الملک بن مروان. اور جو مضر کے شعراء تھے وہ عبداللہ بن زبیر کا سپورٹ کرتے تھے عبد الملک بن مروان کے خلاف. ٹھیک ہے. ولیکن هذه العصبیہ ما كانت لتوفر لجریر ما كان بحاجة الى. لیکن بنو مضر کا ہونے کے باوجود اس نے کس کا سپورٹ کیا؟ عبد الملک بن مروان کے لیے شاعری کی. کیوں؟ تاکہ اس کو مال ملے، ہے نا. پیسے کے لیے اس نے اپنا قبیلہ بیچ دیا، قبیلے سے ہٹ گیا. وہ اس کا سارا پورا قبیلہ عبداللہ بن زبیر کا سپورٹر تھا اور یہ عبد الملک بن مروان کو سپورٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے. وکان اتصال بالحجاج الخطبۃ الاولى فی سبیل السیاسہ. حجاج سے جو اس کا تعلق قائم ہوا، یہ سیاست کے اندر اس کا سب سے پہلا قدم تھا، ہے نا. اور پھر وہ حجاج کا شاعر خاص بن گیا. تو حجاج کا شاعر خاص کون ہے بتائیں؟ شاعر خاص للحجاج کون ہے؟ جریر. ٹھیک ہے. چلے. اور حجاج ہی اس کو عبد الملک بن مروان کے پاس لے کر گیا تھا. حجاج ہی جو ہے جریر کو عبد الملک بن مروان کے پاس لے کر گیا. ثم اتصل بالبلاد ومدح بنی امیہ والولاد والعمال ورثاهم. پھر یہ درباری شاعر بن گیا، دربار سے جڑ گیا، اور اس نے بنو امیہ کی اور اس کے گورنروں کی اور کی مدح بھی کی اور ان کا مرثیہ بھی کہا. ٹھیک ہے. چلیں. اب کیا ہے؟ ہاں، اب مدح. جریر فی مداحل بنی امیہ و ولاتی وعمالہم مستجدا وتکسبہ صریح. اس نے بنو امیہ کے گورنر و ان کے خلفاء کی مدح کی. کیوں مدح کی؟ تاکہ وہ مال کما سکے، تکسب کے لیے. ٹھیک ہے، تکسب کے لیے اس نے مدح کی. اس کو بس آپ یاد رکھیں، ہے نا. وَهُوَ يَشْمِلُ فِي مَدْحِ حَقَّلَيْ الدِّينِ وَالدُّنْيَا. اور جو یہ مدح کرتا تھا اس کے اندر دین اور دنیا دونوں چیزوں کو شامل کرتا تھا. یعنی یہ کہتا تھا کہ تم دین میں بھی افضل ہو اور دنیا میں بھی افضل ہو، دونوں چیزوں میں تم ہی افضل ہو. ٹھیک ہے. تو ہر طرح سے وہ جھوٹی تعریف کرتا تھا بنو امیہ کی تاکہ وہ پیسہ کما سکے. ٹھیک ہے. یہ تھا جریر. اب رسا. رسا اس نے کیسی کی؟ رسا و جریر قسمان. اس کے 2 طرح کے رسا ہیں. قسم خص به اہل بیتی. ایک وہ رسا ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کہا ہے، جیسے کہ اپنی بیوی کے لیے اس نے کہا، ہے نا، اپنے بیٹے سوادہ کے لیے اس نے کہا. ٹھیک ہے. اور دوسرا رسا وہ ہے جو اس نے حکومت کے لوگوں کے لیے کہا ہے، جیسے کہ ولید بن عبد الملک کا رسا کہا، ان کے بیٹے عبدالعزیز کا رسا کہا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 طرح کا رسا کیا ہو گیا؟ ایک اہل بیت اور دوسرا کیا ہوگا؟ رجال الدولہ. تو دونوں طرح کے لوگوں کے لیے اس نے رسا کہا ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے رسا کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ کان رساؤہ بجملہ عاطفیا رقیقا یؤثر فی القلب. یعنی اس کے رسا کے اندر جذبات نگاری پائی جاتی، ایموشن پایا جاتا ہے نا، جو دلوں میں اثر کرتا ہے نا. اس کے رسا کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ العاطفہ، ایموشن، جذبات پائے جاتے ہیں جو دلوں پر ڈائریکٹ اثر کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف الفاظ ہیں، صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ ایموشنل اس نے مرثیہ کہا ہے. ٹھیک ہے. وقد رسل فرزدق نفسه وحاول ان يقول فيه كلمة الحلوة بعد ما قال فيه كلمات مر سنين طويلة، ہے نا. ٹھیک ہے. چلیں. اس نے جو ہے فرزدق کا بھی مرثیہ کہا ہے. ٹھیک ہے. فرزدق کا بھی اس نے مرثیہ کہا. جب فرزدق کی وفات کی خبر اس کو ملی تھی تو اس کی قبر پر جا کر اس نے مرثیہ کہا تھا. حالانکہ دونوں کے درمیان بہت چلا معاملہ، لیکن اس کی قبر پر جا کر اس نے مرثیہ، اور یہی اشعار تھے. لِتَبْكِي عَلَيْهِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ إِذْ ثَوَا فَتًى مُضَرٍ.
في كل غرب ومشرق فتى عاش يبني المجد 90 حجة وكان إلى الخيرات والمجد يرتقي. ٹھیک ہے، یہ مرثیہ اس نے کہا تھا فرزدق کی قبر پہ جا کر. وجریر کان صادقا فی لوفتی، اور جریر جو تھا اس کا ایموشن بالکل سچا تھا، جھوٹا ایموشن نہیں تھا مرثیہ کے اندر، ہے نا. جو جذبات یہ اپنا ظاہر کرتا تھا مرثیہ کے اندر بہت ہی سچے جذبات ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں جریر شاعر النزالیہ. اب تو یہ سیاسی باتیں ہو گئی، پہلے کہ اس نے مدح کی، کس کی؟ خلفاء کی مدح کی، اور اس کی پھر پیسے کمانے کے لیے. پھر اس نے مرثیہ بھی کہا، دو طرح کا مرثیہ کہا، اپنے گھر والوں کا مرثیہ کہا، اور دوسرا خلفاء کا مرثیہ اور ان کے گورنروں کا مرثیہ کہا. ٹھیک ہے، اور پھر اس نے فرزدق کا بھی مرثیہ کہا ہے. اب یہ ادبی اعتبار سے جو ادبی میدان میں یہ کیسا شاعر تھا اس کا ذکر ہے. تألب على جرير رحت من الشعراء ذکر اسماء کثیرین منهم فی حدیث دار بینہ وبین حجب الفرزدق. تو یہ سب سے مشہور ہے کہ اس کے درمیان اور فرزدق کے درمیان ہجویہ شاعری کا ایک بڑا دور چلا. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا یہ؟ ہاں، یتتبع جریر حیات الفرزدق و حیات قومہ. فرزدق کی زندگی اور اس قوم کے پیچھے پڑ گیا تھا جریر، اور اس نے فرزدق کو کیا کہا تھا؟ ابن القین. یہ ابن القین، یہ کوشچن آیا ہے اس لیے آپ اس کو یاد رکھیں. فرزدق کو اس نے لقب دیا تھا، فرزدق کو کہ کیا؟ ابن القین. یہ پوچھا گیا کہ کس نے لقب دیا تھا فرزدق کو. فرزدق کو اس نے کیا نام دیا؟ ابن القین، ہے نا، یعنی لوہار کا بیٹا. کیوں یہ کہا تھا؟ لذلك وذلك لأن جد الفرزدق كان حدادا، کیونکہ جو فرزدق کا دادا تھا وہ لوہار تھا. ٹھیک ہے. والعرب تعیر بالصناعات، جو اور عربوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ پیشے کے ذریعہ دوسرے کو شرم دلاتے تھے، جیسے ہندوستان کے اندر پایا جاتا ہے نا. کسی کو بولتے چمار ہے نا، جلہا ہے بولتے ہیں نا. یہ تو چمار ہے نا. پارسی ہندوؤں میں زیادہ ہوتا ہے، مسلمانوں میں بھی ہے. جلہا ہے، کنجڑا ہے، سبزی فروش ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ عربوں کے اندر زمانے جاہلیت سے پائی جاتی تھی، ہے نا، کہ وہ پیشے کو چھوٹا سمجھ کر کے دوسرے کو آر دے، تمہارا باپ تو سلا لوہار تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. تو اس نے ابن القین کہا تھا فرزدق کو. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اس کا جو دادا تھا وہ لوہار تھا. فیحدث عن القدوم والعلات کبیر. ٹھیک ہے. ويذكر له الايام والحوادث التي لا تشرف قوم الفرزدق كخيانه بني مجاشع للزبير يوم الجمع. اور پھر ایک اور چیز کا فرزدق کو وہ چڑھاتا تھا. کس چیز سے چڑھاتا تھا؟ کہ بنو مجاشع یعنی فرزدق کا جو قبیلہ تھا اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو کیا کیا تھا؟ دھوکہ دیا تھا یوم الجمل میں. یوم الجمل جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر زبیریوں کو بنو مجاشع نے دھوکہ دیا تھا کہ ان کی طرف سے نہیں لڑکے، وہ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ دھوکہ دیا تھا فرزدق کی قوم نے. تو اس دھوکے کو یاد دلاتا تھا جریر، ہے نا، اور اس سے اس کو چڑھاتا تھا. ٹھیک ہے. وَيَرْمِي الْمُحْصَنَاتِ بِمَا يَشِينَ، اور جو قبیلہ بنو مجاشع کی جو پاک باز عورتیں تھیں ان کے اوپر گندے گندے الزامات لگاتا. یہ اس طرح کا دونوں میں ہی جو چل رہا تھا. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایک تو اس نے ابن القین کہا، دوسرا کیا کیا؟ خیانت، ہے نا، دھوکہ جو اس نے دیا تھا، خیانت بنی مجاشع، یہ اس نے اس کو آر دلایا، شرم دلائی کہ تمہارے اس کے. اور تیسرا کیا کیا اس نے، ہے نا، کہ اس کو جو محسنات جو تھی، مطلب پاکیزہ عورتیں جو تھی اس کے خاندان کی، ان پر الزام لگایا اس نے، ہے نا، یرمی المحسنات. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا اس نے کیا کیا کہ فرزدق کو بندر سے تشبیہ دیا کہ بندر ہے یہ، ہے نا، بندر کہا اس کو. ٹھیک ہے، شبہ بالقل. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور کیا؟ اس کو بری بری چیزیں، ہے نا، فجر، فجور اور فسق، یہ ان چیزوں کا اس کے اوپر اس نے الزام لگایا کہ بہت ذلیل ہے، بہت گندا ہے، بہت کمینہ ہے، وہ سب کہا. یہ چار چیزیں مین ہیں. ابن القین کہا، خیانت کا الزام لگایا، اس کی عورتوں پر الزام لگایا، اور بندر کہا اس کو. ٹھیک ہے، یہ ہے. چلیں، ہاں، یہ تو فرزدق کے ساتھ معاملہ ہو گیا. پھر اختل کے ساتھ بھی اس کا معاملہ تھا، جیسا ہم جانتے ہیں، ہے نا، اختل اور اس میں بھی چلا تھا معاملہ. وَيَتَتَبَّعُ جریر حیات الاختل وتاریخ قومی. تو اختل کے پیچھے وہ پڑا کیسے؟ کہ اس کی قوم کے پیچھے پڑ گیا. کیسے؟ وہ کیا کرتا تھا
ہے ना, वयत्तसिल मजाल फी अक्सर मिमा यत्तसिल फिल फरज़दक लिअन्नहु मिन अस्ल गैर असली वला दीनी। तो वो अख्तल को ये चिढ़ाता था कि तुम्हारी नस्ल जो है वो अच्छी नहीं है और तुम्हारा दीन अच्छा नहीं है, क्योंकि अख्तल जो है वो ईसाई था, तो उसको दीन पर, यानी जो उसका दीन था, मजहब था, उसके ऊपर उसको चिढ़ाता था, वो आर दिलाता था, शर्म दिलाता था। ठीक है, फिर और क्या कहता था कि बनु तगलिब, वो बनु तगलिब से था ना, तो कैस ईलान की जो जंग हुई थी, ठीक है, तो बनु बनु तगलिब और कैस ईलान की जंग में, तो उसमें बनु तगलिब हार गए थे, तो उस पर वो शर्म दिलाता था। ठीक है, और फिर कहता था कि ये तगलिबी जो हैं ये हर जगह गुलाम बन के रहते हैं, हर जगह ये गुलाम बन के रहते हैं, है ना, बड़े काम ये नहीं कर सकते, रफ़ीउल आमाल व मकारिमुल उमूर इनके बस की बात नहीं है, हिम्मत नहीं है इनकी। ठीक है ना, वह युआयिरुल अख्तल व कौमहु बिन नसरानी, और कहता था ये तो नसरानी है, वह जिल और जलील लोग हैं ये, है ना, और कहता था कि ये क्या है, सलीब को मानते हैं, है ना, सलीब को मानते हैं ये, उनके जो दीनी लोग होते थे ईसाइयों के, उनके ऊपर वो उल्टी सीधी बातें उनके बारे में भी कहता था। ठीक है, फिर ये कहता था कि ये खिंजीर को खाता है, शराब पीता है, नशे में रहता है, इस तरह की बातें वो अख्तल के बारे में कहता था। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अख्तल का भी इसने लक़ब रखा था, क्या, दूबल, है ना, दूबल। ये लक़ब किसने दिया था, बताएं, जरीर ने दिया था अख्तल को, जरीर ने दिया था किसको, अख्तल को। ठीक है, अख्तल को दोबल किसने जरी कहा था, जरीर ने, और इसका माना क्या होता है, छोटा गधा जो कभी बड़ा नहीं हो सकता, है ना, यानी खच्चर, खच्चर जानते हैं ना जी, तो दोबल कहता था, दोबल किसने कहा था, बताएं, ठीक है, जरीर ने कहा था। तो ये जरीर की हिजो थी, बहुत ही सख्त किस्म की होती थी, जरीर हिजो बहुत सख्त किस्म का करता था। अब जो इसकी फखरिया शायरी थी, फखरिया शायरी में बहुत बड़ा मकाम इसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, उसकी वजह ये थी, ये वजह थी, हाँ, वलिहादा लम यस्तती अन यजअल फखरहु बि आबाई मुवाजियन लि फखरिल फरज़दक, क्योंकि फरज़दक जो था वो एक बड़े खानदान का इंसान था, तो वो फख्र करता था, तो उससे एक बात समझ में आती थी कि इसका बाप सरदार था, ये था, वो था, लेकिन ये जो था जरीर, ये पस्त, मतलब हकीर खानदान का, इसके वालिद जो है बखील था, कमीना किस्म का इंसान था, है ना, गरीब था, तो इसके पास फख्र करने के लिए कोई चीज नहीं थी उस तरह की। ठीक है, फख्र करने के लिए इसके पास कोई चीज नहीं थी, इसलिए इसका फख्र जो है वो बहुत कमजोर नजर आता है, हल्का नजर आता है। ठीक है जी। हम्म। उसके बाद गजल में, जरीर जो शायरुल गजल है, गजल इसकी कैसी है, उसलूबल जाहिलियीन, जाहिली जमाने का उसलूब उसके अंदर पाया जाता है, और उजरी उसलूब पाया जाता है, उजरी उसलूब, उजरी उसलूब क्या है, बताएं, गजल हफीफ, है ना, पाकीज़ा गजल, उसके अंदर गंदगी नहीं है, फहश बयानी नहीं है। ठीक है जी, जैसे वो अपनी गजल के अंदर क्या, अपनी मोहब्बत का, अपने गम का, है ना, और अपनी मायूसी का तज़किरा करता है, और कैसा तज़किरा करता है, अपने दिल की बेचैनी का तज़किरा करता है। ठीक है, दिल की बेचैनी का तज़किरा, मोहब्बत का, गम का, वो गंदी शायरी नहीं करता है, फहश शायरी नहीं करता है गजल के अंदर, जरीर, है ना। चले, उसके बाद अल्फाज उसकी गजल के अंदर कैसे हैं, मौसीकी से भरे हुए हैं, उसके अंदर मिठास है अल्फाज के अंदर, है ना, मिठास है, उसने जो बहूर इख्तियार किए हैं बहुत उम्दा किस्म के, सुनने में मजा आता है। ठीक है, तो उसका गजल जो है बहुत उम्दा किस्म का है। तो हमने जरीर के बारे में पढ़ा, तो जरीर के बाद हमने क्या पढ़ा, कितने किस्म की शायरी है इसके पास, मदह है, मदह किसकी है, मदह किसकी है, बताएं, खलीफा की और उसके गवर्नरों की। उसके बाद रिसा है, रिसा इस किसकी की, अपने घर वालों की, और खलीफा उसके गवर्नरों की। ठीक है, उसके बाद इसने हिजो है, हिजो किसकी की, फरजदक की, अख्तल की, नो की, हिजो की इसने। उसके बाद क्या है, बताएं, फख्र है, फख्र ये अपने ऊपर करता है लेकिन बहुत ही कमजोर है इसका फख्र। उसके बाद क्या है, गजल है, गजल इसका बहुत उम्दा है, बहुत ही पाकीज़ा जज्बात है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया जरीर। हो, चलो,
تو جریر ہم نے پڑھ لیا، کلیئر ہے یہ؟ جی بتائیں، آپ لوگ بولا کریں بیچ بیچ میں تھوڑا سا، تاکہ لگے کہ ہاں تھوڑا سا ہے معاملہ، ورنہ لگے گا کہ آپ لوگ پتہ نہیں ہے یا نہیں اور میں بک رہا ہوں۔ چلو نہیں کریں گے۔ یہ ہو گیا ختم ہمارا، ہے نا؟ اب دیکھیں، یہ اسکرین شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بتائیں، بولتے نہیں ہے یار۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نثر کے بارے میں، ہے نا؟ اس کے بارے میں پڑھیں گے، نثر کے بارے میں۔ سر نے ہمیں یہی دیا ہے کہ یہیں سے آپ کو پڑھانا ہے آج۔ تو یہ کیا ہے، کس دور کی بات ہوگی اس کے اندر؟ جی عباسی دور کی، ہے نا؟ ابن المقفع ہیں، جاہد ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے ابھی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے اس میں؟ ابن المقفع ہے۔ ابن المقفع کی پیدائش ہوئی 106 ہجری میں، 106 ہجری میں پیدائش ہوئی اور وفات ہوئی ہے 142 میں۔ 106 ہجری میں پیدائش ہوئی اور 142 ہجری میں وفات ہوئی ہے نا؟ تو پیدائش ہوئی اموی دور میں اور وفات ہوئی عباسی دور میں، ٹھیک ہے؟ اب ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی کنیت ہے ابو محمد۔ کیا کنیت ہے بتائیں؟ ابو محمد، ابو محمد کنیت ہے۔ عبداللہ اسلام لانے کے بعد ان کا نام پڑا، پہلے کیا نام تھا؟ روزبے، ہے نا؟ اسلام لانے کے بعد کیا نام پڑا؟ عبداللہ، ٹھیک ہے؟ پہلے روزبے تھا، روزبے بن دازبے، والد کا نام دازبے، المعروف بابن المقفع، ابن المقفع کے نام سے مشہور ہیں، یعنی مقفع کا لڑکا۔ تو مقفع کس کا لقب ہے؟ ان کا ہے یا ان کے والد کا ہے؟ بتائیں۔ مقفع ان کے والد کا لقب پڑ گیا تھا، ہے نا؟ کیوں لقب پڑ گیا تھا؟ کیونکہ ہاتھ کاٹ دیا تھا ان کا، اس لیے مقفع پڑ گیا تھا۔ چلے، ولید بقریۃ جور، جور نام کا ایک گاؤں تھا فارس کے اندر، وہاں ان کی پیدائش ہوئی، ہے نا؟ یہ فارسی ایرانی ہے، عربی نہیں ہے۔ کب ہوئی پیدائش؟ 106 ہجری میں۔ نشأ فارسین یسعی فی تحصیل ثقافت الفارس، فارسی انداز میں ہی ان کی پرورش ہوئی، ٹھیک ہے؟ کما نشأ زرداشتین یتبع مراسیم ذلک المذہب فی ایمان و امان، یہ مذہبی اعتبار سے کیا تھے؟ زردشتی تھے۔ زردشتی کس کو کہتے ہیں؟ مجوسی کو، ہے نا؟ مجوسی کی ایک شاخ ہے زردشتی۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، یہ، ہے نا؟ مجوسی جو ہوتے ہیں وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ وہی تھے، زردشتی تھے یہ، ہے نا؟ ان کا ایمان سب کچھ جو ہے زردشت پہ تھا۔ وما ان شب حتى انتقل الى البصرہ، جب یہ جوان ہوئے تو بصرہ آ گئے۔ وحدک فیہا بالعربی والثقافت العربیہ، اور وہاں بصرہ آ کر کے ان کو عربی ثقافت سے ان کا کیا ہوا؟ رابطہ ہوا۔ وَإِذَا هُوَ فَارْسِيٌّ صَمِيمٌ كَمَا هُوَ عَرَبِيٌّ مُقِيمٌ، تو ان کی جو اصل تھی، جڑ جو ہے وہ ان کی فارسی ہے، لیکن رہے کہاں؟ یہ عرب کے اندر۔ جیسے بہار کا رہنے والا کوئی آ جائے دلی میں، ہے نا؟ دلی میں رہ جائے 10 سال وہ آ کر کے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی زبان یہیں جیسی ہو جاتی ہے، تو اس کی جڑ جو ہے وہ تو بہاری ہے، لیکن وہ مقیم دلی کا ہو جاتا ہے، یہیں کا اس کا سب کچھ بن جاتا ہے، پیپر ویپر سب۔ تو ویسے ہی یہ عربی المقیم ہو گئے، حالانکہ جڑ ان کی کہاں تھی؟ فارس۔ وَإِذَا هُنَالِكَ مَزِيجٌ غَرِيبٌ مِنْ عَقْلِيَّةٍ فَارْسِيَّةٍ وَعَقْلِيَّةٍ عَرَبِيَّةٍ، تو فارسی اور عربی دونوں طرح کی عقل سے ان کا اختلاط ہوا، دونوں طرح کی عقل ان کے اندر کیا ہوئی؟ گھس گئی، مل گئی ان کے پاس آ کر کے، ہے نا؟ فارسی بھی، اور جیسے دلی میں کوئی رہے 50 سال رہ جائے، لیکن چونکہ بچپنا اس کا بہار میں گزرا ہے، تو اس دونوں طرح کی چیزیں اس کے ذہن میں رہیں گی، بہار والی بھی اور دلی والی بھی، ٹھیک ہے؟ ولغت فارسی ولغت عربیہ، اسی طرح فارسی اور عربی دونوں زبانیں ان کے پاس آ کر مل گئی۔ وہ ثقافت فارسی و ثقافت عربی، عربی ثقافت اور فارسی ثقافت دونوں مل گئی۔ وَإِذَا هُنَالِكَ شَبَابٌ مِّنْ أَنَاقَةٍ وَرِفْعَةٍ وَإِبَاءٍ، اب یہاں پہ جو ان کی جوانی گزر رہی تھی وہ بہت بلندی والی۔ وَعَقْلٍ وَلَا كَالْعُقُولِ يَجُولُ فِي جَمِيعِ الْمَيْدَانِ،
ہے نا، عقل مند تھے اور دوسرے لوگوں کی طرح نہیں تھے، یہ ہر میدان میں گھومتے رہتے، ہے نا، ہر جگہ چکر لگاتے. وَيَنْتَقِلُ عَلَىٰ أَكْنَافِ الْأَيَّامِ وَالسِّنِينِ مِنَ الْقَدِيمِ الْقَدِيمِ إِلَى الْجَدِيدِ الْجَدِيدِ. اور چونکہ یہ پڑھتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، پڑھنے والے تھے، تو پرانے سے پرانے زمانے سے لے کر نئے سے نئے، یعنی اس وقت کا جو نیا زمانہ تھا وہ سارے ایام اور سال سب ان پر منتقل ہوتے تھے، سب ان کے پاس آتے تھے. جیسے آج کے زمانے میں کوئی انسان بہت اچھا پڑھنے والا ہے، ریڈر ہے، وہ پڑھ رہا ہے کس دور کی باتیں، جنگ احد اور جنگ غزوہ بدر اور غزوہ احد اور جنگ یرموک اور وہ غزوہ تبوک، یہ چیزیں پڑھ رہا ہے وہ، ہے نا. اور آج کی تو پھر وہ کیا کرتا ہے، دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے ملا کر دیکھنے لگتا ہے، آج کے حالات کو دیکھتا ہے، پھر اس کو اپنے ذہن کو پیچھے لے جاتا ہے، اچھا اس وقت یہ سچویشن آئی تھی، یہ حالات آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا، پھر دونوں چیزوں کو ملا کر کے ایک نیا وہ حل نکالتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے، جب علم زیادہ ہوتا ہے نا، خوب پڑھتا ہے انسان کا مطالعہ تو تب ہوتا ہے. تو ویسے ہی ان کے ساتھ ہوا. وقلم سیال یرافق العقل الکبیر، اور ان کا قلم جو ہے بہت سیال تھا، مطلب بہت زیادہ یہ لکھتے تھے، ہے نا، اور عقل بھی اچھی تھی ان کی، تو قلم اور عقل دونوں کا کیا ہو گیا، ملاپ ہو گیا. وَيَكْتُبُ بِأُسْلُوبٍ عَرَبِيٍّ فَارْسِيٍّ فِي لُغَةٍ سَمْحَةٍ وَتَفْكِيرٍ عَمِيقٍ. تو یہ عربی اور فارسی اسلوب دونوں کو ملا کر لکھتے تھے، ہے نا، زبان ان کی بہت اچھی تھی، لغت اچھی تھی، اور فکر بہت گہری ہوتی تھی. وَإِذَا هُنَالِكَ صِيتٌ يَتَعَالَى وَيَنْتَشِرُ فَيَسْتَمِيلُ الْأَنظَارُ وَالْقُلُوبُ. یہاں تک کہ ان کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی اور لوگ آنکھیں ان کی طرف مائل ہونے لگی، دل ان کی طرف مائل ہونے لگے. وما هي الا مدة وجيزة حتى استدعى ابن المقفى الى کرمان يكتب لعمر بن حبیرہ. یہاں تک کہ ابن المقفى کو کرمان سے بلاوا آ گیا. کس نے بلایا؟ عمر بن حبیرہ نے، کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور یہاں آ کر لکھو، میرے کاتب بن جاؤ. ثم یزید بن عمر بن حبیرہ، پھر اس کا بیٹا تھا یزید، اس کے بھی یہ کاتب رہے جو عراق کا والی تھا، ٹھیک ہے. اور کس نے اس کو عراق کا والی بنایا تھا؟ مروان نے اس کو عراق کا والی بنایا تھا، تو اس کے ساتھ بھی یہ رہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسٹارٹنگ میں اس کے کاتب رہے عمر بن حبیرہ کے، پھر اس کے بیٹے یزید کے، ٹھیک ہے، یزید کے، ہے نا، یزید بن عمر کے. ولما كان العهد العباسي اتصل ابن المقفى بعيسى بن علي اما الصفاح والمنصور. کاتب، یہ کاتب رہے. جب عباسی پیریڈ آیا تو ابن المقفى عیسیٰ بن علی، جو صفاح یعنی جو مؤسس تھا عباسی خلافت کا، اس کا نام کیا تھا؟ صفاح لقب تھا اس کا، ہے نا، ابو عبداللہ نام. تو اس کا جو ہے چچا تھا. اور منصور جو دوسرا سب سے بڑا خلیفہ ہوا عباسی کا، جس نے مضبوط کیا عباسی خلافت کو، اس کا یہ چچا تھا عیسیٰ بن علی. اس کے پاس ابن المقفى رہا. وہ والین علی الاحواز، اور اس وقت یہ جو ہے عیسیٰ بن علی احواز کے والی تھے، ہے نا، احواز کے والی تھے. عیسیٰ بن علی کون تھے؟ عیسیٰ بن علی والی الاحواز، ٹھیک ہے. فاسلم علی یدہ وکتب لہ، اسی کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کا کاتب بن گیا. تو یہ تیسرے ہو گئے، ہے نا، یہ تیسرے ہو گئے. عباسی میں پہلے، اور ایسے ہی اوور آل یہ تیسرے ہو گئے جس کے پاس یہ کاتب بن کے رہا. وقت قتل فی عہد ابی جعفر المنصور، ابو جعفر منصور کے زمانے میں اس کو قتل کر دیا گیا. وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ 35 سنہ، اس وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ لگ بھگ 35 ایئرس تھی، ہے نا. ہجری کے اعتبار سے کب ہوا بتائیں؟ 142 میں، ہے نا. تو 106 میں پیدائشی، 142 میں اس کو قتل کر دیا گیا. کس کے زمانے میں؟ ابو جعفر منصور کے زمانے میں. تو تین لوگوں کے یہ کاتب رہے، عمر بن حبیرہ، یزید بن عمر، یہ دونوں عصر اموی میں تھے. اور پھر عیسیٰ بن علی کا کاتب رہا کس دور میں؟ عباسی پیریڈ میں. عیسیٰ بن علی کون تھا؟ منصور اور صفا کا چچا تھا اور احواز کا والی تھا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں انہوں نے جو لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے. ان کے ادب جو ہے، اہم آثار ہی کلیلہ و دمنہ، ہم لوگ سب اس کو جانتے ہیں، کلیلہ و دمنہ. اس کے بہت سارے شائع ہوئے ہیں، ہے نا، بہت ساری اس کی پبلش ہوا ہے، بہت سارا اس کا جلد، بہت ساری کاپی اس کی پبلش ہوئی. اس میں سب سے مشہور جو ہے وہ کس کی ہے؟ اب شیخو کی. یہ آپ یاد رکھیں،
کیونکہ یہ آیا ہے پہلے، ہے نا. تبع شہیر کس کی ہے؟ الاب شیخو. ٹھیک ہے، الاب شیخو خلیل یازچی. ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، الاب شیخو اور خلیل یازچی. چلیں. وقت اخرج دار المعارف الکتاب اخراج نظمین و فنیا ذا قیمت کبیرۃ وحاولت دار یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. اب ان کی دوسری کتاب الادب الصغیر ہے نا، اس کے بعد ایک کتاب ہے ان کی الدرۃ الیتیمہ اور اسی کا نام الادب الکبیر ہے. یہ کوشچن آ چکا ہے نا. الادب الکبیر کا ہی نام درۃ الیتیمہ ہے، تو الادب الکبیر الادب الصغیر تو آدمی کو یاد رہتا ہے، اور پھر الدرۃ الیتیمہ الگ سے یاد کر لیتا ہے، الگ سے نہیں ہے وہ ادب الکبیر کا ہی دوسرا نام ہے الدرۃ الیتیمہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے کتاب ہے کتاب التاج، اور بہت سارے ان کے رسائل ہیں، جن میں سب سے مشہور رسالہ ان کا رسالۃ الصحابہ ہے. تو بتائیں ٹوٹل کتنی کتابیں ہو گئی ان کی؟ جی تو ان کی ٹوٹل جو ہے 4 کتابیں ہیں اور ایک ان کا رسالے کا مجموعہ ہے. تو کلیلہ دمنہ الادب الصغیر الادب الکبیر کا ہی دوسرا نام الدرۃ الیتیمہ ہے. اس کے بعد کتاب التاج اور رسائل ابن المقفع ہیں، جن میں سب سے مشہور رسالۃ الصحابہ ہے. ٹھیک ہے، چلے. ادب و اصلاحی. ٹھیک ہے. اطلع ابن المقفع العصری اطلالۃ الحکیم الذی لا يهتم الا للعقل واموره انه احب الحیات على انها حیات ومال الى اللهب على انه لا ولكن على خطة العقل. یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن المقفع جو تھا وہ حکیم کی طرح تھا نا، حکیم کی طرح، یعنی وہ اپنے جو بھی کام کرتا تھا وہ عقل کی بنیاد پر کرتا تھا. ٹھیک ہے. وہ زندگی کو پسند کرتا تھا کیونکہ وہ زندگی ہے نا، عقل کی سوچ سمجھ کے، یہ نہیں کہ بس زندگی گزار رہے ہیں، یوں زندگی گزار رہا ہوں ہے نا تیرے بغیر جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہے. تو وہ ایسے زندگی نہیں گزارتا تھا. وہ اگر کوئی لہو والا کام کرتا تھا تو بھی سوچ کر کرتا تھا کہ ہاں وہ کھیل رہا ہے نا، کھیلنے بھی جا رہا ہے تو سوچ کر، یہ نہیں کہ بس بیٹھ گیا لوڈو کھیلنا ہے اور کچھ سوچ بھی نہیں رہے، بس موبائل جو ہے اپنا اسکرول کیے جا رہا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. تو اگر لہو بھی کرو تو سوچ کے کرو کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کا بھی مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ موبائل اسکرول بھی کرتا تھا تو وہ بھی سوچ کے کرتا تھا نا، کہ ہم کو آدھا ہی گھنٹہ کرنا ہے، ہم کو آدھا ہی گھنٹہ انٹرٹین ہونا ہے، تو آدھا ہی گھنٹہ کرتا تھا وہ، یہ نہیں کہ بس چل رہا ہے معاملہ. ولیکن اعلیٰ خطۃ العقل، وہی کہہ رہے ہیں کہ عقل کی بنیاد پہ کرتا تھا، ایسے ہی نہیں کرتا تھا، ٹائم پاس نہیں کرتا تھا. قال فی الادب الصغیر، ادب صغیر کے اندر اس کا یہ کوٹیشن ہے جو پڑھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلے. اس کی جو مشہور کتابیں ہیں کلیلہ دمنہ، ادب الکبیر، الادب الصغیر، رسالۃ الصحابہ. ادب الکبیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ الدرۃ الیتیمہ. اب رسالۃ الصحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رسالۃ الصحابہ کے اندر ہے کیا، اس کے اندر کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. دیکھیں اس کے اندر رسالۃ الصحابہ کے اندر اس نے موقف المصلح، یعنی اس نے اصلاح کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، اصلاح کی کوشش. المصلح الذی یعلل اسباب الداء ویقدم الدواء، ایسا مصلح ہے جو بیماری کا سبب بھی تلاش کرتا ہے اور پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے نا. سب یہ بھی بتاتا ہے کہ بیماری کیوں ہوئی ہے تم کو، جب سبب مل جاتا ہے تو پھر اس کا علاج بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ رسالۃ الصحابہ کیا ہے؟ اصلاح کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے نا. رسالۃ الصحابہ اصلاح، کس کی اصلاح کے لیے؟ جو پڑھے گا اس کی اصلاح کے لیے، دوستوں کی اصلاح کے لیے اس نے لکھا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا ہے رسالۃ الصحابہ، لیکن یہ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، چلو. اس کے بعد ادب الکبیر و ادب الصغیر، اس کے اندر کیا ہے؟ یہ دونوں کتابیں ہیں جس کے اندر اس نے حکمتیں اور مواعظ لکھے ہیں، اور خطابی اسلوب میں لکھا ہے نا، تقریر کے اسلوب میں. ٹھیک ہے. تقریر کا اسلوب کیا ہوتا ہے کہ اس میں سامنے والے پہ اٹیک ہوتا ہے نا. جیسے
کسی کو اگر جگانا ہو تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ تم بیمار ہو، تبھی تو تم علاج کرواؤ گے. تو بتانے کے لیے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس پہ جب علاج کرنا ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس پہ کیا کرنا پڑتا ہے، آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے. تو خطیب یہی کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ بولتا ہے تاکہ تمہارے دل پہ ڈائریکٹ چوٹ پڑے. تو اس نے جو ادب الصغیر ادب الکبیر لکھی ہے اس کے اندر اس نے ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. خطابی موجہ الی العاقل الذی یرید ان یحصل علی سعادت دنیا، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس نے کتاب لکھی ہے نا. اور اس کے اندر کیا چیزیں، ادب السلطان یعنی بادشاہ کا کیا ادب ہونا چاہیے، ادب النفس اپنے آپ کا ادب کیا ہونا چاہیے، ادب الصداقہ دوستی کا ادب کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس نے اس کے اندر لکھی ہیں. ٹھیک ہے. اسلوبہم الکتابی هو الاسلوب الخطابی الجاف، پورا تقریری اسلوب ہے، ڈائریکٹ اٹیک ہے سامنے والے پہ، جو برائی ہے اس برائی کو اس نے ڈائریکٹ کہا ہے. الذی یواجہ الحقیقہ بصراحۃ، ہے نا، صراحت کے ساتھ اس نے حقیقت کو بیان کیا ہے. اس نے کہا کہ ہاں تمہارے اندر یہ کمی ہے اور یہ کمی ہے تو اس کو دور کرو اور یہ ایسے دور ہوگا. اب اس کمی کو بتانے میں سامنے والے کو چاہے برا لگے اچھا لگے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں وفی لہجۃ قاطعہ لا تعرف التردد ولا تمیل الی الشک، کوئی تردد نہیں ہے نا. اس نے بالکل ٹھوس انداز میں بیماری بتائی کہ تمہارے اندر یہ ہے تو اس کو معاشرے سے دور کرو، شرف. ٹھیک ہے. چاہے تمہیں اچھا لگے سننے میں یا برا لگے. تو یہ ابن المقفع تھا. تو ابن المقفع کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا، اس کی کتنی کتابیں ہیں بتائیں. چلے میسج میں لکھ دیں آپ لوگ کیونکہ بولتے تو ہے نہیں کوئی. ٹھیک ہے. تو اب ہم پڑھیں گے الجاحظ، اس کی کتابوں کو لکھ دیں اور ادب الکبیر کا دوسرا نام کیا ہے وہ بھی لکھ دیں، کب پیدا ہوا کب وفات ہوئی. ٹھیک. اب ہم پڑھتے ہیں الجاحظ. جاحظ کی پیدائش ہوئی 159 میں، 159 میں، اور انتقال ہوا 255 ہجری میں. 159 سے 255. تو اس کی پوری زندگی عباسی دور میں گزری ہے. ابن المقفع آدھا اموی تھا آدھا عباسی تھا، بلکہ زیادہ اموی تھا، عباسی تو تھوڑا ہی تھا. وہ 10 سال عباسی میں رہا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی 25 سال وہ اموی دور میں رہا ہے. اور یہ جو ہے 159 میں ان کی پیدائش ہوئی، 255 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو ٹوٹل ہی یہ عباسی ہیں. اب جاحظ ہیں کون؟ مولدہ و تحصیلہ الثقافی. ولد الجاحظ سنہ 50 و 70 و 700. ٹھیک ہے. ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 775 عیسوی میں، اور ہجری سن کے اعتبار سے 159 میں. 159 میں. وقد اختلف المؤرخون فی اصلہ و اسمہ عمرو بن بحر. جاحظ کا نام کیا ہے؟ عمرو بن بحر ہے، اور کنیت ابو عثمان ہے. کنیت ابو عثمان، نام عمرو بن بحر. ٹھیک ہے. عمرو بن بحر نام اور کنیت ابو عثمان. مقفع، مقفع ابن المقفع کی کنیت کیا تھی؟ ابو محمد، ہے نا. ابو محمد کنیت تھی. جی ابو محمد کنیت تھی. اور اس کی کیا ہے؟ ابو عثمان. ابو عثمان نام کیا ہے؟ عمرو بن بحر. ٹھیک ہے. اما لقب الجاحظ فقد غلب علیہ لجحوظ عینہ. جاحظ اس کا لقب پڑ گیا تھا کیونکہ اس کی دونوں آنکھوں میں کیا تھا؟ ٹیڑھا پن تھا نا، جحوظ تھا. اس کی وجہ سے اس کا لقب کیا پڑ گیا تھا؟ جاحظ پڑ گیا تھا. چلے. طلب مبادئ العلم فی احد کتاتیب البصرہ مع اولاد القصابین و ابناء الزیات والمسکنہ. یہ جو اس نے ابتدائی جو علم حاصل کیا بصرہ کے اندر حاصل کیا ہے نا، بصرہ کے اندر ہی حاصل کیا، اور یہ رہنے والا بھی بصرہ کا ہی تھا. تو بصرہ کے اندر اس نے علم حاصل کیا، اور کیسے لوگوں کے درمیان جو اس کے دوست تھے، مطلب جو ہمدرس تھے ان کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ غریب لوگ تھے، ہے نا، غریب لوگوں کے درمیان. وروی یبیع الخبز والسم بسیحان وهو نہر بالبصرہ. اب کہہ رہے ہیں یہ کیا کرتا تھا؟ روٹی اور مچھلی بیچا کرتا تھا. ٹھیک ہے. کہاں بیچا کرتا؟ سیحان میں. اور سیحان کیا ہے؟ بصرہ میں ایک نہر کا نام ہے. تو وہاں سے مچھلی پکڑتا تھا اور روٹی مچھلی بیچا کرتا تھا. ثم اخذ يتردد على المسجد والمربد. جو سوق مربت تھا اور مسجد، وہاں یہ آنے جانے لگا. وفي المسجد حلقات العلماء يوزعون كلمة العلم على طلابه. مسجد کے اندر علماء کے حلقات ہوتے تھے جہاں علم تقسیم ہو رہا ہوتا تھا. وفي المربد وهو محلة عظيمة من محال البصرة. مربد کیا ہے؟ بصرہ کا ایک بڑا محلہ ہے. كانت فيه مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء. اور مربد کے اندر شعراء کی مجلسیں اور خطبہ کی مجلسیں لگا کرتی تھی. وكان الجاحظ فتى الرغبة العلمية الملحة. جاحظ بچپن سے ہی اس کو علم کا شوق تھا.
یستقبل معرفہ من شتى ینابیعها، اور جہاں جہاں اس کو علم ملتا تھا، اس کے چشمے جہاں جہاں تھے، وہاں وہاں سے یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا. ويضيف إلى ذلك كله اقتراء الحوانيت الوراقين يسجن فيها نفسه للمطالعة والتحصيل. نتیجہ کیا ہوا ہے نا کہ یہ کیا کرتا تھا، لائبریری کے اندر یا کتب خانہ جو کتابوں کی دکانیں ہوتی تھی، اس کو کیا کرتا تھا، کرائے پہ لے لیتا تھا اور وہیں بیٹھ جاتا تھا مطالعے میں اور کتابیں پڑھنے لگتا تھا، مطالعہ اور علم حاصل کرنے میں. وجمعا للكتب والاوراق في غیر حساب معتمدا في نفقته على ترملت وذاقت بها سبل العيش. اور جو اس کا نان و نفقہ تھا، مطلب کھانا پینا اس کا، وہ اپنی ماں پر اس نے چھوڑ رکھا تھا، ہے نا، ماں پر چھوڑ رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں بڑی پریشان رہتی تھی اور زندگی اس کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. وقد عالمها انصراف ابنها الى العلم دون العمل. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ماں نے ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کی اور اپنے بیٹے کو کام کے بجائے علم پر کے لیے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، حالانکہ اس کو اس سے تکلیف پہنچی، ہے نا، بیٹا جو ہے کام کرتا نہیں ہے، کتابیں کھول کے بیٹھا رہتا ہے نا، اب بیچاری اکیلی پریشان ہوتی رہتی تھی، تو اس سے اس کو بہت تکلیف پہنچتی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی، ماں تھی وہ. ٹھیک ہے. فی عالم الائمہ وقصد بغداد للتزید من العلم. پھر وہ بصرہ سے بغداد آ گیا تاکہ اور علم حاصل کر سکے. وکانت بغداد فی عہدی الرشید وابنہ المامون فی اوج الازدہار الاقتصادی والثقافی. اور وہ زمانہ کون سا تھا، رشید کا اور مامون کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں بغداد کو بہت زیادہ کلچرل بھی اور اکانومیکل دونوں اعتبار سے بہت زیادہ بغداد کو ترقی حاصل ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. وقد احتشد فیها العلماء كما احتشدوا في البصرة والكوفة. اور وہاں بہت زیادہ علماء پائے جاتے تھے، علماء کا ایک مجمع تھا وہاں، ہے نا، جیسے کہ بصرہ اور کوفہ کے اندر بھی تھا. واشتد فيها النزاع بين الملل والنحل ولا سيما في عهد المامون الذي انحرف الى المعتزلة واطلق حرية النقاش الفلسفي والعلمي والديني. اب کہہ رہے ہیں کہ بغداد کے اندر ایک نئی چیز کیا تھی جو بصرہ اور کوفہ میں نہیں تھی، کہ وہاں مختلف ملتوں اور مختلف جماعتوں کے درمیان جو ہے مناظرہ چلتا رہتا تھا، نا، نزاع چلتا رہتا تھا بہت تگڑا. اور مامون کے زمانے میں، جی، مامون کے زمانے میں معتزلہ کی طرف، ہے نا، معتزلی کی طرف وہ کیا ہو گیا، مائل ہو گیا تھا. وَأَطْلَقَ حُرِّيَّةَ النِّقَاشِ الْفَلْسَفِي وَالْعِلْمِ وَالدِّينِ. اور فلسفے میں، علم میں اور دین میں وہ کیا کرتا تھا، بہت زیادہ مباحثہ کرنے لگا تھا، ہے نا، مباحثہ. حریت النقاش مطلب مباحثے کی آزادی حاصل ہو گئی تھی. والجدیر بالذکر ان الجاحظ احتط بعدد کبیر من علماء واخذ عنهم وناقشهم. اور یہ بات کہی بہت قابل ذکر ہے کہ جاحظ نے بہت سے علماء کے ساتھ کیا کیا، مناقشہ کیا ہے. مناقشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، مناظرہ، جس کو ہم اپنی زبان میں مناظرہ، ڈیبیٹ کہتے ہیں. اور کن لوگوں کے ساتھ کیا، اسماعی کے ساتھ. اسماعی کون ہے، شیخ اللغہ والاخبار. اور کس کے ساتھ کیا، ابو زید الانصاری کے ساتھ. ابو زید الانصاری کون تھے، امام الادب واللغہ. اور کس کے ساتھ اس نے مناقشہ کی، اخفش کے ساتھ. اخفش کون تھے، سید اہل النحو، بہت بڑے نحوی تھے اخفش. تو ان لوگوں کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے، رگڑا لیا ہے، ان کے ساتھ علمی بحثیں کی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جاحظ جو ہے وہ کیا بن گیا، ایک بڑا امام بن گیا اس میں علمی اعتبار سے. وکان الجاحظ میالا منذ حداثتی الى تحکیم العقل. جاحظ کے اندر بچپنے سے ہی یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ عقل کو فیصل بناتا تھا، عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا تھا. فعندما بلغ اعتناق مذہب المعتزلہ اصحاب الرائے. تو جب یہ بغداد پہنچا، مطلب جب یہ بڑا ہوا، تو اس نے معتزلہ کا مذہب اختیار کر لیا تھا. کیوں اختیار کر لیا تھا، کیونکہ معتزلہ جو ہے وہ اصحاب الرائے تھے، وہ رائے کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تھے، ہے نا. اگر کوئی چیز حدیث میں لکھی ہوئی ہے تو وہ اسی حدیث کو صحیح سمجھتے تھے جو ان کی عقل پہ کھری اترتی تھی. اگر عقل اس کو قبول نہیں کر رہی ہے تو معتزلہ بھی اس کو نہیں مانتے تھے، وہ اپنی رائے کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے تھے. تو جاحظ بھی معتزلی تھا. ٹھیک ہے. جاحظ عقیدے کے اعتبار سے کیا تھا، معتزلہ تھا یہ، ہے نا، عقیدے میں. ٹھیک ہے. اور اس کے گرو کون تھے، وکان علی ابی اسحاق ابراہیم بن سیار النظام شیخ المعتزلہ اثر کبیر فی هذا التوجیہ. اس کے گرو تھے یہ ابو اسحاق ابراہیم بن سیار، یہ معتزلہ کے امام تھے. ان کا بہت زیادہ اثر ہو گیا تھا جاحظ کے اوپر.
تتلمذ له الجاہد وترک لنا فیہ اجمل الاقوال، جاہد ان کا شاگرد بن گیا تھا اور ان کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں اس نے کہی ہیں۔ اس کے بارے میں اسحاق ابراہیم بن اسحاق، ابو اسحاق، بہت جگہ آپ کو مل جائے گا ابو اسحاق المعتزلی لکھا ہوا، ابو اسحاق المعتزلی، تو وہی ہے ابو اسحاق، نام کیا تھا ان کا؟ ابراہیم بن یسار۔ یہ نام بہت امپورٹنٹ ہے جاہز کی زندگی میں، ہے نا، ابو اسحاق المعتزلی، ٹھیک ہے۔ والجدیر بالذکر ان للنظام مذهبا عقليا في التفسير وقد نبه على خلط المفسرين والرواد وهاجمهم في عنف لأنهم يفسدون المعاني والأقوال ورأى في الشك طريقا إلى اليقين وآثر البحث والتحري للانقياد والتقليد وهكذا فعل جاهد۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معتزلی، یہ جو تھے ابراہیم بن یسار النظام جو تھے، تفسیر کے اندر بھی یہ اپنی عقل دوڑاتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو اس وقت مفسرین تھے بڑے بڑے، ان لوگوں سے ان کا مقابلہ چلا۔ کیوں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان مفسرین نے قرآن کے معنی کو کیا کیا ہے؟ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کیونکہ ہر چیز کو یہ عقل کی پہ تولتے تھے، ٹھیک ہے۔ وآثر البحث والتحری علی الانقیاد والتقلید، تو تقلید کو یہ نہیں مانتے تھے، ہے نا، یہ آزادانہ سوچ رکھتے تھے کہ تم غور کرو، سوچو، کسی کی بات سن کے اس پہ عمل مت کرو، ہے نا، یہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ جاہز نے بھی یہی کیا جیسا اس کے استاد کرتے تھے۔ فکان رجل علم والفلسفہ والفقہ والادب، تو یہ صاحب العلم بھی تھا، فلسفی بھی تھا، فقیہ بھی تھا، اور ادیب بھی تھا، ہے نا، عالم، فلسفی، فقیہ، ادیب، سب کا یہ۔ کما کان الرجل الموصی الذي جمع في صدره ثقافت العرب واليونان والفرس وغیرهم، اچھا یہ اتنی کتابیں پڑھ چکا تھا کہ یہ انسائکلوپیڈیا بن گیا تھا، ہے نا، انسائکلوپیڈیا بن گیا تھا یہ، جس کے پاس، جس کے سینے کے اندر عرب کی، یونان کی اور ایران، سب کا کلچر، سب کا علم اس کے سینے کے اندر موجود تھا، اتنا بڑا یہ عالم بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ امیر الکتابہ، وعندما زاع صیت الجاہد بین الخاص والعام وانشأ فرقہ معتزلہ باسم الجاہزیہ، جب جاہد کی شہرت پھیل گئی ہر جگہ، خاص و عام کے درمیان، تو اور اس نے ایک معتزلیوں کا ایک نیا فرقہ بنا لیا جس کا نام کیا پڑا؟ جاہزیہ، اس کی طرف منسوب ہو کر کے اس کا نام کیا پڑا؟ جاہزیہ۔ معتزلی یہ پہلے سے تھا، ہے نا، پھر اس نے معتزلہ کے اندر بھی ایک اپنا اس نے بنا لیا سیکٹ، اور اس کا نام پڑا، جو اس کو فالو کرنے والے ہوئے اس فرقے کا نام پڑ گیا جاہزیہ، تھا وہ معتزلہ کا ہی ایک برانچ تھا وہ۔ استدعاہ المامون وصدرہ فی دیوان الرسائل، مامون نے اس کو بلایا اور دیوان الرسائل اس سے سپرد کر دیا۔ ولیکنہ استعفی عقب ثلاثۃ ایام، لیکن 3 دنوں میں ہی اس نے استعفیٰ دے دیا، کہا کہ نہیں بھیا ہم نہیں رہیں گے یہاں پہ۔ وکان سہل بن ہارون یقول، سہل بن ہارون جو ہے مامون کے ایک درباری تھے، وہ کہا کرتے تھے، ان ثبت الجاہز فی ھذا الدیوان افل نجم الکتاب، اگر اس دیوان میں، یعنی جو دیوان الرسائل جہاں اس کو مامون نے رکھا تھا، جو سپرد کیا تھا، جس کی ذمہ داری، تو سہل بن ہارون کہا کرتے تھے اگر جاہز یہاں پہ رہ جاتا، استعفیٰ نہیں دیتا، اگر یہاں رہتا، وہ باقی رہتا، افل نجم الکتاب، تو وہ کیا ہوتا؟ جتنے بھی کاتب تھے ان کا ستارہ نجم الکتاب شمار کیا جاتا وہ، ٹھیک ہے جی۔ وکان الجاہز قد اخذ فی الکتابہ والتصنیف، جاہز کتابت اور تصنیف میں لگا رہا، لکھنے میں لگا رہا۔ ونسب کتب الاولی الى ابن المقفع وسہل بن ہارون تحفظا، ولما رأى رواجها وتذوق الناس لها راح يعلن اسمه ويصدر به مؤلفاته، تو ابتدا میں یہ کیا کرتا تھا؟ جو کتابیں یہ لکھتا تھا وہ اس کو ابن المقفع کی طرف یا سہل بن ہارون کی طرف منسوب کر دیتا، مطلب اپنا نام نہیں لکھتا تھا، یہ نہیں کہتا تھا میں نے لکھا ہے، یہ کہتا تھا یہ ابن المقفع نے لکھا ہے، یہ سہل بن ہارون نے لکھا ہے، لیکن لکھتا خود تھا وہ۔ کیوں ایسا کرتا تھا؟ تاکہ وہ محفوظ رہے، ہے نا، لوگ اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں، ہے نا، کیونکہ یہ معتزلی تھا، بہت ساری چیزیں عقل کی بنیاد پہ ایسی لکھتا تھا کہ لوگوں کو اس سے اختلاف ہو سکتا تھا،
تو اس لیے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کے لیے اس کتاب کو ابن المقفع یا سہل بن ہارون کی طرف منسوب کر دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ اس کی کتابیں رائج ہونے لگی ہیں تو پھر اس نے اپنا نام کا اعلان کر دیا، کہا کہ نہیں بھیا یہ ہم نہیں لکھا تھا، وَيُصَدِّرُ بِهِ مُؤَلِّفَاتُ، ٹھیک ہے۔ تو پھر اپنے نام کو اس نے ظاہر کیا۔ وقد اصبح الجاہز فی عہد المعتصم رجل الساعہ و امیر الکتابہ، معتصم جو ہے یہ 8واں خلیفہ تھا عہد عباسی میں۔ معتصم کے زمانے میں جاہز امیر الکتابہ بن گیا، رجل الساعہ و امیر الکتابہ، وقت کا آدمی، مطلب اس وقت کا سب سے بڑا شخص بن گیا یہ، اور امیر الکتابہ بن گیا۔ وکان صدیقا للوزیر ابن زیات انحاز له وینال جوائز، اور وہ کیا ہے وزیر ابن زیات کا دوست بن گیا تھا جو اس کو بہت انعامات دیا کرتا تھا۔ وقد اتسعت حالہ ولہا ما استطاع اللہ، اور انعامات اتنے ملنے لگے کہ اس کی زندگی، اس کا حال جو ہے بہت کشادہ ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، وہ جو فقیری اور غریبی تھی وہ سب ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر لہو میں مشغول ہو گیا، جب پیسے آ گئے، امیری آ گئی، عیش آ گیا، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے پیسے آنے کے بعد لہو میں مشغول ہوتا ہے، یہ بھی جتنا کر سکے، بہت زیادہ نہیں لیکن یہ بھی لہو میں مشغول رہنے لگا۔ فی هذه المرحلہ قام الجاہز بعدۃ اسفار، اسی زمانے میں جاہز نے بہت سارے سفر کیے، جس میں وہ دمشق گیا، انطاکیہ گیا، مصر گیا۔ ولما كان سنۃ 47 و 800 فتح المتوکل بن زیاد واحل محلہ احمد بن داؤد۔ اب کہہ رہے ہیں کہ سن 847 کے اندر متوکل نے ابن زیاد کو کیا کیا، وزیری سے نکال دیا اور احمد بن داؤد کو اپنا وزیر بنا لیا۔ وکان بین الرجلین منافسہ، اور ان دونوں کے درمیان بہت آپس میں چپقلش تھی، ہے نا، ایک دوسرے سے مقابلہ تھا، کس کے بیچ میں، ابن زیاد احمد بن داؤد۔ وکان الجاہز من حزب ابن زیاد، جاہز جو ہے وہ ابن زیاد کے گروپ کا آدمی تھا، تو جاہز بھاگ گیا وہاں سے، ٹھیک ہے۔ ثم لم یلبس ان قبض علیہ، پھر کچھ ہی دن میں اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ یہ جاہز کے ساتھ ہوا۔ اب کیا ہوا، فی حاضر مرحلہ اصیب الجاہز بفالج، جاہز کو فالج کی بیماری ہو گئی۔ وکان قد بلغ ما یقارب الخامس والسبعین من العمرہ، اور اس وقت اس کی 75 سال کی عمر تھی۔ کان سلطان الاتراق قد بلغ اقصاہ فاستبدوا باموال الخلافہ وادارتها وجیشها ولم يستطع المتوکل ان يضعف شوکته، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جو اتراک یعنی ترکیوں کے سلطان تھے وہ اس وقت بہت کیا ہو گئے تھے، مضبوط ہو گئے تھے، ہے نا، ترکیوں کا غلبہ بڑھ گیا تھا، کس کے اندر، خلافت کے اندر، خلافت کے نظام کے اندر، اور خلافت کے لشکر کے اندر، خلیفہ کے لشکر کے اندر ترکیوں کا غلبہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ ولم یستطیع متوکل، اور متوکل جو خلیفہ تھا اس وقت، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ترکیوں کی طاقت کو کم کر سکتا، ترکیوں کی طاقت جو ہے فوج کے اندر بڑھ گئی تھی۔ وفی تلک الاسنا استدعا الخلیفہ فتح بن خاقان، اسی زمانے میں خلیفہ نے فتح بن خاقان کو بلایا، اور وہ ترکی الاصل تھا۔ واستوزرہ، اور اس کو اپنا وزیر بنا لیا۔ وکانت له مع الجاہز مراسلات ذکر فی احداها ان ابا عثمان کان يتقاضى من الخلیفہ مشاہرہ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وزیر بنا نیا فتح بن خاقان، تو اس کے درمیان اور جاہز کے درمیان پہلے مراسلات تھی، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے۔ ولہذا الوزیر قام الجاہز کتاب مناقب الترک وعامہ جند الخلافہ، اسی وجہ سے ہاں کیا ہوا، وزیر کے لیے جاہز نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا مناقب الترک وعامہ جند الخلافہ، ترکوں کے مناقب کے اوپر اس نے کتاب لکھی جاہز نے۔ وقد روی فی سر من را وهو 80 من عمر، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ 80 سال کا تھا۔ 861 میں جب وہ بصرہ میں تھا، کان قد اصیب ایضا بداء النقرس، اس کو نقرس کی بیماری ہو گئی۔ نقرس کی بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ انگلیاں اور یہ جو گھٹنے وغیرہ ہوتے ہیں، ٹخنے، وہ پھولنے لگتے ہیں، تو وہ بیماری ہو گئی، اس میں درد ہونے لگتا ہے نا، نقرس کو، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوڑ کے جیسی بیماری ہے نا۔ وکان ابو عثمان فی هذه المرحلہ کلیہا منشغلا بآلامہ، اور اس زمانے میں جاہز کیا ہے اپنے تکلیف میں تھا۔ وکان الناس منشغلین به وظل كذلك الى ان وقعت علیہ مجلداته المصفوفہ وهو علیل فقتلته، اسی وقت کیا ہوا کہ اس کے اوپر کتابوں کا ایک پورا وہ گر گیا، کیا بولتے ہیں،
رینک گر گیا، یعنی بہت ساری کتابیں اوپر اوپر کر کے رکھی ہوئی تھی، وہ پوری کتابیں اس کے اوپر گر گئیں، ہے نا، اور ان کتابوں گرنے کی وجہ سے وہ اور بیمار ہو گیا، فقط اور وہ ان کتابوں نے ہی اس کو مار دیا، اس بیماری میں ہی وہ مر گیا۔ وکان موت ہو بالبصرہ، اور موت بھی اس کی بصرہ کے اندر ہوئی، تو پیدا بھی بصرہ میں ہوا، مرا بھی بصرہ میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے هذا كانت الجاحظ من کتاب الى کتاب الى ان دفن تحت الکتاب، کہ جاحظ وہ شخص ہے جس کے جو کتابوں کے نیچے دفن ہو گیا، کتابوں کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جاحظ کی زندگی تھی جو ہم نے پڑھی۔ جی، شخصیتہ، اب اس کی شخصیت کیسی تھی؟ کان الجاحظ من الذکاء وسرعۃ الخاطر والحفظ، جاحظ جو ہے وہ بہت تیز ذہن کا تھا، ہے نا، ذہین تھا بہت، اس کو یاد بہت جلدی ہو جاتی تھی چیزیں۔ وکان رجل العلم والعمل، وہ اس کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا، یعنی وہ جو علم تھا وہ عمل کرتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ بس علم تھا اس کے پاس عمل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، ایک قول ہے ابو حفان کا، وہ کہتے ہیں لم ارقت ولا سمعت من احب الکتب والعمول اکثر من جاہز، میں نے کسی انسان کے بارے میں نہیں سنا جو جاہز سے زیادہ کتابوں سے اور علوم سے محبت کرتا ہو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ جاہز ہی تھا جو کتابوں اور علوم سے محبت کرتا تھا۔ اور کیسی محبت تھی اس کو؟ لم یقع بیدہ کتاب قط، کہ اس کے ہاتھ میں کوئی بھی کتاب پڑ جاتی، استوفا قراتہ کائنا ما کان، تو ایک ایک حرف کر کے اس پوری کتاب کو پڑھ ڈالتا، یہ کچھ بھی نہیں چھوڑتا تھا، ہے نا، پوری کتاب پڑھ ڈالتا تھا۔ حتیٰ انہ کان یکتری دکاکین البراقین، حالت یہ تھی کہ یہ کتاب کتب فروشوں کی، یعنی کتاب بیچنے والوں کی دکان کو کرائے پر لے لیتا تھا، اور پھر وہیں بیٹھ کے پڑھ ڈالتا تھا، کتابیں جتنی ہوتی تھی اس میں سب پڑھ ڈالتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جاہز کی بات تھی، ہے نا۔ جمع الجاحظ بین اللسان والقلم، اس کے پاس زبان بھی تھی، یعنی خطیب بھی تھا، اور قلم بھی تھا، لکھتا بھی بہت اچھا تھا یہ۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کانت ثقافت موسعیہ، اس کے پاس جو علم تھا، جو ثقافت تھی اس کے پاس، وہ کیا تھی؟ موسعیہ، مطلب انسائکلوپیڈیا والا علم تھا اس کے پاس، سب کچھ، ہر چیز کا علم۔ ٹھیک ہے، تتناول کل فن و کل مطلب، ہر فن، ہر علم اس کے پاس پایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا جاہز۔ ہاں، اب کیا ہے، جاہز کے اندر ایک اور صفت تھی، رجل التموہ، وہ بڑا لالچی انسان تھا۔ کیسی لالچ تھی؟ پیسے کی لالچ نہیں تھی اس کو بہت زیادہ، الذی اراد ان ینافس اکابر الکتاب والمفکرین، وہ یہ چاہتا تھا کہ جو بڑے بڑے اس وقت لکھنے والے ہیں، جو مفکرین جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان سے ہم مقابلہ کریں اور ان سے جیتے، ہے نا، یعنی ہر ایک کے اوپر اپنی علم کی دھاک بٹھانا چاہتا تھا یہ، کہ لوگ بھی مانے کہ ہم ہی سب سے بڑے عالم ہیں، ہے نا۔ ہمارے ایک استاد تھے ندوے میں، تو وہ کیا کہا کرتے تھے، ایسے ہی تھے وہ بھی، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک بار حج پر گیا، تو میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا اور میں نے پوری دنیا پہ نگاہ دوڑائی، تو مجھ سے بڑا عالم پوری دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا، تو مذاق میں کہا کرتے تھے یہ بات۔ تو جاہز بھی جو ہے نا اسی ٹائپ کا انسان تھا، یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ لوگ بھی اس کو مانیں، اس لیے وہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے، بڑے عالم ہوتے تھے، ان سے یہ مقابلہ کرنے چلا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہم نے جیسا پڑھا تھا کہ اس نے ایک فرقہ بنایا، معتزلہ کے اندر ہی ایک فرقہ بنایا، اس کا نام جاہلیہ پڑ گیا تھا۔ چلو، یہ جاہز ہے۔ اور کیا ہے اس کے بارے میں؟ ہاں، اب دیکھیں ادب، اس کے ادب کے بارے میں کیا ہے؟ وضع نحو 139 ہے نا، 193 193 مؤلفات اس سے منسوب ہیں، 193 مؤلفات، سمجھ رہے ہیں؟ 193، سوری 93 میں نے لکھ دیا، 139 یار، 139 ہے نا، 139، 139 مؤلفات جو ہیں وہ منسوب ہیں کس سے؟ جاہز سے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساری زندگی علم اور تصنیف میں ہی مشغول رہا۔ اور ایک قول یہ ہے، ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اس کی 200 سے زیادہ، 200 تقریباً 200 تصنیفات ہیں، ہے نا، ابو عبیدہ کیا کہتے ہیں؟ 200 تصنیفات۔
चले वक़द ज़ुकिर लिलजाहिज़ नहव 360। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 360 इसकी मुसन्नफ़ात न 360 इसकी मुसन्नफ़ात 360। तो आप कौन सी लेंगे जी? जो इसमें से जो आ जाए एग्जाम में उसको पकड़ लीजिएगा। तो 360 मुअल्लिफ़ात इसके बारे में कहा। मसऊदी ने इसके बारे में कहा है ला यअलमु अहदुन मिन अर्रिवात व अहलिल इल्मी अक्सर कुतुबम मिन्ही, कि मैंने किसी भी अहले इल्म को इससे ज्यादा किताबों वाला नहीं देखा। सबसे ज्यादा किताबों वाले कौन है? जाहिज़ है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है कि 170 किताबें हैं, मगर तकून मुअल्लिफ़ातुल जाहिज़ नहव मियतुन व सबीन किताब। अब देखें इसकी जो ये जितनी भी किताबें हों, लेकिन जो हम तक पहुंची हैं उसी को हम गिनेंगे। हम तक कितनी किताबें पहुंची हैं? किताबुल हैवान, किताबुल बयान व तबीन, किताबुल बुखला, रिसालुत तरबिया व तदवीर। यहाँ पे 4 किताबों का तज़किरा है, किताबुल हैवान, किताबुल बयान व तबीन, किताबुल बुखला और रिसालतुत तरबिया व तदबीर। ठीक है शोले ये फ़लसफ़ी था, मुअतज़िला था दीन में, आपको पता है, और इसने एक जाहिज़िया एक किताब निकाली थी। अब उसके अंदर इसने जितनी किताबें लिखी हैं उसका यहाँ पे थोड़ा तज़किरा है। ये किताबें उसकी हैं। कौन कौन सी उसके अंदर इसने किताबें लिखी है? तक़रीर व मज़हबुल एतज़ाल है ना, किताबुल एतज़ाल व फ़ज़लिही, फ़ज़ीलतुल मुअतज़िला है ना, किताबु ख़ल्क़ुल क़ुरआन, किताबु आइल क़ुरआन, किताबुल इहतिजाज नज़्मुल क़ुरआन, किताब वुजूबुल इमामा, किताबुर रद अलल यहूद, किताबुर रद अलल मुशब्बह, किताबुद दलाइल वल इअ्तिबार अलल ख़ल्क़ि वत तदबीर। ठीक है, तो ये किताबें इसकी ये दीन के अंदर है, फ़लसफ़े के अंदर है। फिर सियासत वल इक़्तिसाद, इसने सियासत में भी किताब लिखी है, इकोनॉमिक्स में भी लिखी है। चीज़ क्या था ये पता नहीं भाई, हर मौजू पे इसने किताबें लिख के रख दी हैं। किताबुल इस्तिगदाद वल मुशावरा फिल हर्ब, रिसाला फी मनाक़िब तुर्क, ये इसने किताब लिखी। और ये किताब किसके लिए लिखी थी इसने? जल्दी बताएं आप कमेंट में। उसके बाद रिसाला फिल खराज है, अक़साम फ़ुसूल सनाअत व मरातिब तिजारात, ये किताबें हैं। फिर इज्तिमा और अखलाक यानी सोसाइटी, इसने सोशल साइंस पे भी किताबें लिखी हैं। सोशल साइंस पे इसकी कौन सी किताब है? रिसाला फी इस्म सुक्र, नशे का क्या गुनाह है। किताब अखलाक शत्तार, किताब अखलाक फतयान व फ़ज़ाइल अहलिल बताला, किताब खुसूमतिल हौल वल हौर। उसके बाद किताबुल बुखला, ये भी इज्तिमा पर है और इसकी बहुत ही मशहूर किताब है। ठीक है, उसके बाद इसने तारीख, जोग्राफिया, तबीयत, रियाजियात, इन सब के अंदर किताबें लिखी हैं। अब उतनी किताबें हम पढ़ेंगे तो वक्त जाएगा ज़्यादा। अब देखें जो इसकी अहम किताबें हैं उसका थोड़ा सा तारुफ। इसका तारुफ यहाँ से नहीं पढ़ के हम इसके यहाँ से पढ़ लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, किताबुल हैवान देख रहे हैं आप लोग, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देख रहे हैं ना ये जी? यहाँ पे बस पॉइंट वाइज जी थोड़ा सा लिखा हुआ किताब इल्मिन व तारीख़िन व अदबिन, इल्म भी है, तारीख भी है, अदब भी है। कानल अव्वल मिन नौइही इंदल अरब, इस तरह की ये पहली किताब थी अरबी के अंदर, है ना। हैवान, किताबुल हैवान जो है इस तरह की पहली किताब थी जिसके अंदर तारीख भी था, अदब भी था, इल्म भी था, सब कुछ था। ये इसने लिया कहाँ से? किताबुल हैवान लिया रुस्तु, रुस्तु जो फलसफी है उसकी किताब है किताबुल हैवान, उसी से इसने लिया है। ठीक है, वह अशारिल अरब, और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं? अरब के अशार, वहाँ से इसने चीज़ों को निकाला। वह कुतुब उलमाए अरब फिल हैवान, और उलमाए अरब की हैवानात के बारे में जो किताबें थी, हैवानात समझ रहे हैं ना, एनिमल्स के बारे में, तो उन किताबों को इसने सोर्स बनाया और उन्हीं किताबों को पढ़ करके और उसका एक इसने अपनी किताब लिखी। फिर इसने अपना तजर्बा, एक्सपीरियंस भी उसके अंदर लिखा है, इल्मी तजर्बा भी और जिंदगी का तजर्बा भी। उन सारी चीज़ों से सीख करके, है ना, इन सारी चीज़ों को जमा करके इसने उसे पढ़ा, कुछ अपनी ज़िंदगी से लिया और फिर इसने एक किताब लिखी एनिमल्स के ऊपर। उसमें क्या लिखा इसने? एनिमल्स की जो खासियात है उसके ऊपर इसने लिखी है। ठीक है, हुआ मौसूअतुन वाक़िअतुन व सूरतुन ज़ाहिरा लिसक़ाफ़ति जासिल अरबासी फ़ी तशव्वुबि अग़राज़िहा।
عصر عباسی کی جو ثقافت تھی، جو کلچر تھا، وہ اس کا عکس اس کتاب کے اندر، کتاب الحیوان کے اندر نظر آتا ہے. وہ ادب میں ہی ہے اس کے اندر اور علم بھی ہے. اسلوب علمی ادبی، ادبی اور علمی اسلوب ہے اس کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ صرف علم ہے نا. صرف علم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ، ایسی چیزیں کہ آپ تھوڑی دیر پڑھیں اور پھر بور ہونے لگیں. تو ایسا بھی نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف ادب ہے، مطلب خیالی باتیں ہی صرف نہیں ہے، بلکہ اس نے علم کو ادب کے اسلوب میں لکھا ہے. یعنی آپ کو علم بھی ملے گا اور پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، دونوں چیزیں اس کے اندر ملیں گی. ٹھیک ہے. تو اس میں قصے بھی ہیں، استدراج بھی ہے نا. اس کے بعد اس کے اندر کیا ہے، سنجیدگی بھی ہے اور ہزل بھی ہے. ہزل کا مطلب کیا ہوتا ہے، مذاق بھی ہے نا. وہ تشویق بھی ہے، تشویق مطلب شوق دلانا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر کتاب کے اندر موجود ہیں. مطلب وہ پورا ایک پڑھیں گے تو بھی مزہ آئے گا اور علم بھی حاصل ہوگا. ساری چیزیں موجود. اس کے بعد البخلا اس کی کتاب ہے. اس کے اندر اس نے کیا جمع کیا ہے، اپنی زندگی کا تجربہ ہے اس کا، ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں، اور اصل چیز کیا ہے، نفسیت البخلا. جو بخیل لوگ ہوتے ہیں ان کی نفسیات، ان کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، اس سائیکالوجی کو اصل اس نے گہرائی سے بیان کیا ہے نا. آپ میں سے بھی ہو سکتے ہیں کوئی بخیل ہو، یا آپ کے دوستوں میں سے کوئی بخیل ہو سکتے ہیں، آس پاس میں ہوتے ہیں. تو بخیل لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی بھی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. سائیکالوجی جیسے آپ کہیں جائیں ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے، آپ کا دوست بخیل ہے، تو جیسے ہی اب دیکھیں وہ بل آنے والا ہوگا، وہ دھیرے سے سڑک جائے گا کہ تھوڑا سا ہاتھ دھو کے آتے ہیں یا واش روم سے آتے ہیں، ہے نا. وہ دھیرے سے وہاں سے کھسک جائے گا. تو یہ اس کی سائیکالوجی ہے. تو وہ اس کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے جس کو اس نے پکڑا اور اس کو گہرائی سے اس نے کتاب البخلا کے اندر لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اقوال للبخلا حافلۃ بالمعارف الطبیہ والاجتماعیہ والسائیکالوجیہ والاقتصادیہ. تو اس کے اندر کیا ہے، سوشل سائنس، سوشل ایشوز بھی ہیں اس کے اندر، سائیکالوجیکل ایشوز بھی ہیں اور مالی ایشوز بھی ہیں نا، اقتصادی ایشوز بھی ہیں. ٹھیک ہے. چلیں. اور اس کے اندر اس نے ڈائلاگ کے انداز میں اس کو لکھا، حوار مسرحی. جیسے ڈرامے کے اندر ڈائلاگ ہوتے ہیں، ایک بولتا ہے پھر دوسرا جواب دیتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے یہ جواب دیتا ہے. تو اس انداز میں اس نے کتاب البخلا کو لکھا ہے. اس کی تیسری مشہور کتاب البیان والتبیین. یہ بہت مشہور کتاب، بہت اہم کتاب ہے اس کی. اس کتاب کے اندر کیا ہے، یہ وضع الجائز فی اواخر ایامی، آخری زمانے میں اس کو لکھا ہے اس نے. اور جو کتاب یعنی لکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے اس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. علی الاسالیب القدیم، جو لکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کہ وہ کیسے لکھیں، ہے نا. اور بیان کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، فصاحت کیسی ہوتی ہے، بلاغت کیسی ہوتی ہے. اچھا، ایک مقرر اگر تقریر کر رہا ہے تو اس کے اندر کیا کیا عیوب ہوتے ہیں، ان عیوب کو وہ کیسے دور کر سکتا ہے، اور اچھا مقرر کیسے بن سکتا ہے، اچھا خطیب کیسے بن سکتا ہے، اسپیکر کیسے بن سکتا ہے. اچھا، تو یہ ساری چیزیں. جیسے آپ آج کے زمانے میں دیکھیں تو ایک ہوتا ہے موٹیویشنل اسپیکر، ہوتا ہے نا، آج کل بہت عام ہو گیا موٹیویشنل اسپیکر. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک گرومنگ کلاسز ہوتی ہیں جہاں آدمی کو گروم کیا جاتا ہے کہ آپ کو سامنے والے سے بات کیسے کرنی ہے، آپ کو بات کرتے ہوئے الفاظ کا انتخاب کیسے کرنا ہے، آپ کے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے، آپ کا گیسچر کیسا ہونا چاہیے، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں گرومنگ کلاسز میں سکھاتے ہیں، گروم کرتے ہیں، ہے نا. تو وہ سمجھیے وہ البیان والتبیین جو ہے نا، وہ گرومنگ بک ہے نا. ایک خطیب جو ہے، اسپیکر ہے، وہ بولنے میں کیسے اچھا ہو سکتا ہے، اس کے اندر کیا کیا عیوب ہوتے ہیں جس کو دور کرنا ہوتا ہے اور کیسے دور کیا جا سکتا ہے، بلاغت کیسے باتوں کے اندر شامل کی جا سکتی ہے، فصاحت کیا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں البیان والتبیین کے اندر ہے. ٹھیک ہے. یہاں لکھا ہوا ہے عالج فی الجاہل موضوع الخطاب ہے وعیوب الخطیب. خطیب کے اندر کیا کمیاں ہوتی ہیں، اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں. واسہب فی الکلام علی البلاغہ. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. یعد اول المحالات لتصنیف لو. کہا جاتا ہے کہ علوم بلاغت کے اندر لکھی جانے والی یہ پہلی کوشش ہے. یہ مکمل کتاب نہیں ہے بلاغت کی، اس کو یاد رکھیں. بلاغت کی مؤسس عبد القاہر الجرجانی ہے. یہ مکمل کتاب نہیں ہے، لیکن بلاغت کے جو علوم ہوتے ہیں وہ کچھ چیزیں اس کتاب کے اندر پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بڑا سورس ہے ادبی تاریخ کا، ادب عربی کی تاریخ کا، ہے نا. فیہ نظرات قیمۃ فی النقد. نقد میں بھی اس کتاب کو ایک مقام حاصل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کتاب ہے ان کی رسالۃ التربیہ والتدبیر. یہ بھی تربیہ و تدبیر. رجل نقاش کلامی. اس کے اندر اس نے جو کلام ہے، فلسفہ ہے، اس
فلسفے کو اس نے ذکر کیا، اپنے فلسفے کو، ہے نا، اپنے کلام کو، جس طرح وہ دین کو دیکھتا تھا، جیسے وہ سمجھتا تھا دین کو، اس طرح سے مذہب کو وہ جو سمجھتا تھا اس طرح اس نے اس کے اندر پیش کیا اپنے آپ کو. ومقدرۃ تصریف اللغہ فیما یرید تصریفا عجیبا، اور لغت کو یعنی جو الفاظ ہیں قرآن کے یا حدیث کے یا جو عربی ادب کے جو الفاظ ہیں، اس کو اس نے بہت عجیب عجیب انداز سے اس کے اندر پیش کیا کہ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. تو اپنے من کا اس نے معنی نکال کے اس کے اندر پیش کیا. منزلۃ الجاہل و خصائص العامہ، تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو ایک بڑا مقام حاصل ہے ادب کے اندر، اور یہ سب سے پہلا شخص تھا یمزج الجد بالحزم، جس نے سنجیدگی کو مذاق کے ساتھ جوڑا، یعنی سنجیدہ باتیں کرتا تھا لیکن اس کے اندر مذاق بھی شامل کر دیتا تھا، ہے نا، مذاق یعنی کامیڈی بھی شامل کر دیتا تھا. تو جد کو حزل کے ساتھ جوڑنے والا یہ پہلا شخص تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے جاہز کے بارے میں پڑھ لیا. تو ہم نے تینوں کے بارے میں آج پڑھا، ابن المقفع کے بارے میں پڑھا، اس سے پہلے جریر کے بارے میں پڑھا تھا، اور پھر اب جاہز کے بارے میں. تو اب یہ بتائیں کہ آپ کو چیزیں کچھ ذہن میں رہا، یا پھر جو پڑھا لکھا تھا ریاض میں اسے صاف دل سے بھلا دیا والا معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ جی بتائیں، کچھ ذہن میں رہتا بھی ہے یا بس ریڈنگ ہوتی؟ کوئی فائدہ ہو رہا ہے کچھ اس سے؟ جی جاہز کی کنیت دو ہے، ابو محمد اور ابو عثمان. ہاں، ابو محمد نہیں، یہ ابو محمد میں نے لکھا تھا اس کے لیے، سوری، مقفع کے لیے لکھا تھا. ہم نے بتایا تھا کہ مقفع کی کنیت ابو محمد ہے اور اس کی ابو عثمان ہے، اس کے لیے ہم نے ابو محمد لکھا تھا. ٹھیک ہے، اس کو میں مٹا دیتا ہوں یہاں سے ورنہ کنفیوز ہو سکتے ہیں لوگ. چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ کیا تھا، جیسے جریر میں پڑھا رہا تھا آپ کو، تو جریر میں نے تینوں کا کنیت لکھ دیا تھا، ہے نا. اختل کی کنیت ابو مالک تھی، فرزدق کی ابو فراز تھی، اور جریر کی کیا تھی؟ بتائیں، جریر کی کیا تھی کنیت؟ ابو حرزہ کنیت تھی، ہے نا. تو وہ تینوں کا ہم نے لکھ دیا تھا. اب ایسا مت سمجھ لیجیے گا جریر کی ہی تینوں کنیت ہے، وہ بس میں نے ایسے اشارتاً لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے، ویسے ہم نے اشارتاً یہاں پہ لکھ دیا تھا کہ ہم پڑھ چکے ہیں ابن مقفع کی کنیت ابو محمد تھی، تو جاہز کی کنیت ابو عثمان ہے، اس لیے میں نے دونوں ساتھ میں لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے، چلے پھر کل انشاءاللہ ملتے ہیں. کل آپ لوگ جوائن کر پائیں گے؟ جی بتائیں، کل سنڈے ہے، کل جوائن کر سکتے ہیں کلاس؟ جی یا مسئلہ ہوگا کل جوائن کرنے میں؟ بتا دیں سر. جی 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 کہیے. سر جوائن کر، کیونکہ دیکھیں منڈے جو ہے نا، منڈے میرا سفر ہے، میں جا رہا ہوں گھر دہلی سے. ٹھیک ہے، تو منڈے کو میں پورے دن ٹرین میں ہی رہوں گا، تو منڈے کو کلاس نہیں لے پاؤں گا. صبح میں ٹرین ہے، رات میں پہنچوں گا اپنے گھر، تو منڈے کلاس نہیں لے پاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر منڈے کی بجائے میں کل کلاس لے لوں تو آپ لوگوں کو کوئی دقت تو نہیں ہے؟ نہیں سر، دقت نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت کم ہے نا، اب گیپ ہوگا تو وہ اچھا نہیں ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو گیپ ہونا صحیح نہیں ہے، اسی لیے کل ہی میں کلاس لے لوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلیں پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ. اور شب قدر بھی ہوتی ہے، تو آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے، ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم.